السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 52۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کچھ گھنٹے پہلے میرا دل تو اسے تب ہی معاف کر چکا تھا جب اس کی آنکھ سے آنسو بہا تھا، جب اس کے سر نے میرے قدموں کو چھوا تھا، جب وہ خود کو ختم کرنے کی غرض سے دروازے کی جانب لپکا تھا، اور تب جب وہ اپنے رب کے آگے مجرموں کی طرح گر گڑایا تھا۔ آج سمجھا میرا یہ نادان دل، اور بہت دیر کر دی اس سمجھنے آتے آتے۔ کاغذ قدرے اکڑا ہوا تھا ان آنسوؤں کی خشکی کے سبب جو ایزل نے یہ الفاظ لکھتے ہوئے بہائے تھے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا ایزل، تم نے سچ میں مجھے معاف کر دیا۔ ان کی آنکھ سے خوشی بھرا آنسو بہہ نکلا اور لکیر کی صورت میں سرکتا ہوا کاغذ پہ جا ٹھہرا، عین اس جگہ جہاں ایزل کے خشک آنسو کا نقش تھا۔ میں جانتی ہوں وہ میری معافی کا طلبگار آج بھی ہے، وہ مجھ سے جدا تو رہ سکتا ہے مگر میرے ساتھ کے ستم پہ چین سے کبھی نہیں رہ سکتا۔ مجھے اذیت دے کر وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا، اور آج میں اسے اس بے سکونی اور بے چینی سے آزاد کرتی ہوں۔ تب نہ کہہ سکی مگر آج کہتی ہوں کہ میں نے اسے معاف کیا۔ میں نے معاف کیا آغا فارس کو ان کی ہر خطا پر، ہر ستم پر، ہر جرم پر۔ اوہ ایزل میری جان، تم نے معاف کر دیا، اپنے آقا کو معاف کر دیا۔ کتنا انتظار کیا میں نے تمہاری معافی کا، تمہارے ان لفظوں کا، کتنا تڑپا ہوں تمہارے ان لفظوں کے لیے، اور آج میری تڑپ ختم کر دی تم نے۔ وہ کاغذ کو اپنے سینے سے لگائے اشک بار ہوتے بولے۔ یہ اشک ٹھہرے تو آنکھوں میں مگر گر دل پہ رہے تھے۔ یہ آنسو شکرانے کے تھے۔ انہیں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے عرصہ دراز سے وہ کسی بھاری بھرکم پتھر تلے دبے ہوئے تھے، مگر آج وہ پتھر ان پر سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں، ان کی گڑگڑاہٹوں کو سن لیا گیا تھا۔ اس لڑکی نے انہیں معاف کر دیا تھا جس سے رو رو کر انہوں نے معافی طلب کی تھی۔ اسے کہہ دو کہ افسوس چھوڑ دے، کیونکہ اس کی کوششیں بے رائگاں نہیں تھیں۔ وہ پتھر تو روز اول سے موم بن چکا تھا۔ ہاں، اس موم کو ہم نے پہچانا نہیں، اس پر ہم مل کر افسوس کریں گے اور شاید تا عمر کریں گے۔ میں واقعی نہ جان پایا ایزل، اس بات کا پچھتاوا مجھے ہمیشہ رہے گا، تا عمر رہے گا۔ میرا دل مجھ سے کہتا تھا کہ میری ایزل مجھے ضرور معاف کر دے گی، وہ مجھ سے خفا رہ ہی نہیں سکتی، وہ مجھے دن رات آنسو بہانے کی سزا دے ہی نہیں سکتی۔ مگر میں کیوں نہ جان پایا کہ تم تو روز اول سے ہی موم تھی، کیوں اس موم کو پتھر سمجھ بیٹھا۔ وہ پچھتا رہے تھے، کاغذ ہاتھ میں لیے، خوشی اور تکلیف کے میرے جلے جذبات لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے کہہ دو کہ اب اپنی نئی زندگی کا آغاز ایک نئے ساتھ کے ساتھ سکون اور چین سے کرے، کیونکہ میں نے آج اسے ہر بوجھ سے آزاد کیا میں نے اسے آزاد کیا۔ اور آغا فارس کو لگا جیسے وہ واقعی ایک پہاڑ جتنے بوجھ سے آزاد ہو گئے۔ آج وہ آزاد ہو گئے تھے اس اذیت سے، اس کرب سے جو ایزل کے ساتھ کی زیادتی پہ وہ شب و روز سہ رہے تھے۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا ایزل، اتنے بڑے بوجھ سے آخر کار آزاد کر ہی دیا میری جان۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم اپنے آقا کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ مگر اس بوجھ سے آزاد ہونے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز، وہ بھی چین و سکون سے؟ نہیں، مجھے یہ چین و سکون میسر نہیں ایزل، مجھے چین و سکون میسر نہیں۔ میں کیسے کر پاؤں گا ایک نئی زندگی کا آغاز؟ اور یہاں ان کا پرانا غم لوٹ آیا تھا۔ ایک پہاڑ سرکا تھا تو دوسرے پہاڑ ابھی وہیں باقی تھے، اور وہ تھے مجبوریوں کے پہاڑ۔ نہ جانے وہ کتنی ہی دیر ان غموں پہ بیٹھے ماتم کرتے رہتے، اور ایزل کی بخشی معافی پہ دل میں پیدا ہوتے سکون کو محسوس کرتے رہتے، جب ایک دم سے کچھ بھولا یاد آیا تھا۔ انہوں نے اپنے آس پاس بکھرے ان ڈبوں کو دیکھا جن میں سے یہ کاغذ برآمد ہوا تھا۔ کچھ یاد آیا تو ماتھے اور بازوؤں کی رگیں تن آئی تھیں۔ تم نے مجھے معاف کر دیا، آج نہیں بلکہ آج سے 2 مہینے پہلے، اور میں انجان پھر بھی تمہاری معافی کے لیے روتا رہا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو تم نے میرے لیے لکھے، اور پچھلے 2 مہینوں سے میں انہیں پڑھنے سے محروم رہا، بلکہ محروم کر دیا گیا، وہ بھی اپنی ماں ہی کے ہاتھوں۔ کیوں؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب صرف شائستہ ہی دے سکتی تھیں، اور یہ جواب لیے بنا وہ ایک پل کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ وہ اٹھے اور تن فن کرتے نیچے چلے آئے، مگر شائستہ کے کمرے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی انہیں ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ کاش آج آپ ہوتے تو شاید حالات ایسا رخ نہ اختیار کرتے۔ میں نہیں جانتی کہ میرا یہ فیصلہ آنے والے وقت میں صحیح ثابت ہوگا بھی یا نہیں، مگر موجودہ وقت میں میرا دل بارہا مجھے یہی کہتا ہے کہ تم بہت غلط کر رہی ہو شائستہ، بہت غلط کر رہی ہو اپنے بیٹے کے ساتھ، نہ صرف بیٹے کے ساتھ بلکہ ایزل کے ساتھ بھی اتنا ہی غلط کر رہی ہو۔ مگر میں کیا کروں، میں بہت مجبور ہوں حیات، بہت مجبور، اور اسی مجبوری کے تحت مجھے ایزل کو فارس اور فارس کو ایزل سے بدگمان کرنا پڑا۔ یہ وہ الفاظ تھے
جو اندر آتے آغا فارس کی سماعتوں میں پڑے تو ان کے قدم وہیں جکڑ گئے۔ بدگمان؟ حیرت میں گندھا یہ لفظ ان کے لبوں سے نکلا، مگر اتنی آواز میں کہ بمشکل ان کے اپنے کانوں تک پہنچا۔ وہ نہیں جانتی کہ فارس میری دی قسم کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ شادی کر رہا ہے، بلکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے ٹھکرانے کے سبب فارس نے قدم واپس موڑ لیے ہیں۔ اس کی محبت میں کھوکھلا پن ہے، اب وہ نبھا کرنا ہی نہیں چاہتا، اور اسے ایسا کہنے والی میں ہوں۔ شائستہ اپنے شرمندگی کا اظہار آج اپنے شوہر سے کر رہی تھیں، اور اس شرمندگی کے سبب آنسو فریم پر ان کے چہرے کے عین اوپر گر رہے تھے۔ آج ان کا بیٹا ایک انچاہے وجود کو اپنانے جا رہا تھا، زبردستی ایک انچاہے رشتے میں بندھنے جا رہا تھا۔ بالکل خوش نہیں تھا، بلکہ بہت تکلیف میں تھا، اور اس تکلیف کا سبب شائستہ تھی۔ تبھی آج کے دن وہ ان کی تصویر تھامے کنفیس کر رہی تھیں کہ آج اگر ان کے بیٹے کی زندگی میں یہ تکلیف دہ دن آیا ہے تو اس کو لانے کا سبب بھی وہی بنی ہے۔ وہ آئی اور میں نے اسے بدگمانی کا سرا تھمائے واپس بھیج دیا، یہاں تک کہ فارس سے بھی جھوٹ بول دیا کہ وہ اپنی محبت سے دستبرداری کا اعلان کر کے جا چکی ہے۔ جانتی ہوں کہ فارس کا دل اس لمحے کتنی بری طرح ٹوٹا تھا، مگر مجھے توڑنا ہی پڑا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کی خاطر مجھے یہ سب کرنا ہی پڑا۔ اپنی جان لینے کی دھمکی تک لگانی پڑی، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو انم خود کو کچھ کر لیتی۔ جس طرح وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر روئی اور اپنی جان لینے کی بات کی، وہ اب بھی یاد کروں تو روح کانپ اٹھتی ہے میری۔ شائستہ نے بے اختیار جھرجھری لی، جبکہ دہلیز پہ کھڑے آغا فارس تو اس حقیقت پہ دنگ ہی رہ گئے کہ یہ سب جو آج ہو رہا تھا اس کے پیچھے اصل وجہ تو انم تھی۔ وہ انہیں پانے کی خاطر اس حد تک پہنچ جائے گی، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس سے قبل کہ شائستہ مزید بول کر شرمندگی کا اظہار کرتی، آغا فارس جبڑے بھیجتے اندر چلے آئے اور صدمے سے چور آواز میں انہیں پکارا، ماما۔ وہ جو تصویر ہاتھ میں لیے رونے دھونے میں مصروف تھیں، قریب سے اٹھتی اس پکار پہ کرنٹ کھا کر اٹھیں تو بالکل اپنے روبرو بیٹے کو کھڑا دیکھ مجسم ہو گئیں۔ آغا فارس کا چہرہ انہیں یہ بتانے کو کافی تھا کہ وہ سب سن چکے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کے دشمن بھی ہو سکتی ہے۔ وہ استعجاب سے لبریز لہجے میں گویا ہوئے تو شائستہ نے درد سے آنکھیں میچیں کہ جس حقیقت کو چھپانے کے پیچھے انہوں نے اپنے بیٹے سے اتنے جھوٹ بولے وہ کھل کر سامنے آ گئی، اور آئی بھی تو کس دن۔ یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار بھی میری خوشیوں کا خیال نہیں آیا آپ کو؟ جھوٹ بولتی رہی آپ مجھ سے، اور میں آپ کے ہر جھوٹ کو سچ سمجھتا بے وقوف بنا رہا۔ کیوں کیا آپ نے ہمارے ساتھ ایسا ماما؟ کیوں کیا آخر؟ وہ اشتعال پن سے چلا اٹھے۔ میں مجبور تھی بیٹا، بلکہ ابھی بھی مجبور ہی ہوں۔ یہ سب میں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ بھلا کوئی ماں اپنی اولاد کو جانتے بوجھتے کیسے تکلیف دے سکتی ہے؟ وہ رنج و ملال لیے بولیں۔ وہ واقعی مجبور تھی، اپنی مجبوری بھی اسی لیے ان سے چھپاتی آئیں کہ کہیں وہ انم سے بدظن نہ ہو جائیں، کیونکہ ایسے ان کے لیے انم کے ساتھ زندگی گزارنا اور بھی مشکل ہو جاتا۔ یہ جان کر کے انہیں ایزل سے الگ کرنے کا سبب انم ہے، وہ کبھی بھی انم کے لیے اپنے دل میں چاہت کے جذبات پیدا نہ کر پاتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انم سے ہوئی ایموشنل ملاقات انہیں بتا نہ پائیں، مگر آج وہ جان گئے تھے کہ وجہ کون بنا۔ کیسی مجبوری ماما؟ کیسی مجبوری؟ آپ اس کے ہاتھوں بے وقوف کیسے بن سکتی ہیں؟ وہ خشمگی لہجے اپنائے ہوئے تھے۔ بے وقوف؟ شائستہ حیرت سے بڑبڑائیں۔ وہ اپنی جان لینے کی بات کر رہی تھی، میں کیسے اتنی سنگ دل بن جاتی؟ وہ اگر اپنا کہا پورا کر دیتی تو میں جیتے جی مر جاتی، خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ شائستہ بھی ذرا سختی سے گویا ہوئی تھیں۔ وہ صرف بات ہی کر رہی تھی، اپنی بات کو پورا وہ کبھی نہ کرتی۔ وہ چاہ کر بھی کبھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی جس سے اس کے اپنے جیتے جی مر جاتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے انکار پہ وہ جاتی اور پہلے ہی فرصت میں اپنے آپ کو ختم کر ڈالتی؟ نہیں ماما، کبھی بھی نہیں۔ وہ ایسا کوئی قدم کبھی اٹھا ہی نہیں سکتی جو اس کے ماں باپ کے دل پہ پڑے اور ان کے دل کو کچل کر رکھتے۔ ماموں ممانی کا کیا حال ہوتا، وہ زندہ ہو کر بھی مردوں میں شمار ہوتے۔ ان کی بیٹی حرام موت مر گئی، اپنا آپ اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر ڈالا۔ اس غم کے ساتھ ساتھ بدنامی کا غم بھی کبھی ان کے سپرد کر کے نہیں جا سکتی۔ یہ بات اگر ایزل کرتی تو میں مان بھی سکتا تھا کہ وہ نادان جذبات میں آ کر اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بنا یہ سوچے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ مگر انم نہ ہی نادان ہے نہ ہی جذباتی۔ وہ اتنا بڑا قدم میرے نہ ملنے پہ اٹھا لے گی، اس پہ آپ نے یقین آخر کر بھی کیسے لیا؟ کیا آپ نہیں جانتی اسے کہ اپنے ماں باپ کو اتنا بڑا دکھ کبھی نہیں دے سکتی؟ آخر کیسے آ گئی آپ اس کی باتوں میں؟ شائستہ کے اتنے آرام سے انم کے ہاتھوں بے وقوف بن جانے پہ آغا فارس کو ان پہ بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ نہ صرف افسوس بلکہ وہ تو غصے سے بھی بھرے پڑے تھے، جبکہ شائستہ کی عقل سے بھی گویا پاگل پن کا پردہ ہٹا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا ان کا بیٹا، انہیں ماننا پڑا کیونکہ انم جیسی لڑکی تو واقعی ماں باپ کو دکھ و بدنامی نہیں دے کر جا سکتی۔ وہ خودکشی کرتی تو لوگ اعجاز اور نادیہ کا جینا حرام کر دیتے، پھر وہ بھلا کیوں کر ایسا کرتی؟ یہ شائستہ کو کیوں نہ سوچ آئی؟ وہ بہت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ وہ وقت ہی ایسا تھا کہ میں اس کی باتوں پہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ شرمسار سی بولی،
اور آپ کی اس کے لیے تڑپ نے مجھے کس دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے، کچھ اندازہ بھی ہے آپ کو؟ کس اذیت سے گزر رہا ہوں پچھلے 2 مہینوں سے، کچھ خبر بھی ہے آپ کو؟ وہ چلائے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سینے پہ قدم رکھتی ایزل ٹھٹکی تھی۔ اس چلاہٹ پہ وہ چلتی ہوئی دروازے کے قریب آ کھڑی ہوئی تو آغا فارس کے پھر جو الفاظ سننے کو ملے وہ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ پہلے آپ نے مجھ سے ایزل کو چھینا، بنا مجھے بتائے جا کر انم سے میری شادی کی تاریخ طے کرائیں، پھر مجھے اپنی قسم اور اپنی جان لینے کی دھمکی دے کر ایزل کے پاس جانے سے روک دیا۔ ایزل کو مجھ سے اور مجھے اس سے بدگمان کیا، ہمارے بیچ غلط فہمیاں پیدا کی، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرنا چاہا، وہ باتیں بول کر جو ہم نے ایک دوسرے کے لیے کہی ہی نہیں۔ پھر جب آپ اس میں کامیاب ہو گئیں تو ایک اور خطرہ آپ کے سر پہ امنڈ لایا، پر آپ نے اس سے بھی چھٹکارا پا لیا، مگر افسوس وہ خطرہ تو پچھلے 2 مہینوں سے آگے کمرے میں ہی موجود تھا۔ وہ تلخی بھری ہنسی ہنستے بولے تو جہاں شائستہ الجھی وہیں دروازے کے پار کھڑی ایزل گویا اس انکشاف پہ سانس لینا بھول گئی کہ آغا فارس خود اس سے دور نہیں ہوئے، بلکہ انہیں اس سے دور کیا گیا ہے، اور دور کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ شائستہ ہیں، اس کی اپنی پھپھو۔ میں نے وہی کیا جو فارس چاہتا تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا انکشاف! اس کا تو سر چکرا کر رہ گیا۔ اس نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا، ہاتھ میں پکڑا شاپر گرا نہیں تھا بلکہ درد کے مارے اس پہ ہاتھ کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ کیسا خطرہ؟ شائستہ ہکلاہٹ بھرے انداز میں ناسمجھی بھرے تاثرات لیے سوال گو ہوئیں۔ ان لفظوں کا خطرہ جنہیں آپ میری پہنچ سے دور رکھنا چاہتی تھیں، مگر آج یہ خود چل کر میری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ شائستہ کے سامنے لہرایا تو وہ گنگ رہ گئیں۔ یہ ان کے پاس بھلا کیسے؟ مگر پھر تب ہی ان کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا کہ یہ تو انہوں نے سیٹ کے ایک ڈبے میں فوری طور پر چھپا دیا تھا، مگر چھپا کر بھول ہی گئیں، اور آج بنا دیکھے وہ سیٹ یوں ہی ان کے کمرے میں بھجوا دیے۔ ان سے اتنی بڑی کوتاہی کیسے ہو گئی؟ اتنا بڑا بھلکڑ پن کیوں ماما؟ وہ سب تو کیا ہی، اس کے بعد یہ اتنا بڑا ظلم پھر کیوں؟ آپ جانتی تھی نا کہ میں کتنا تڑپ رہا ہوں اس معافی کے لیے۔ ایک پل بھی آپ کے بیٹے کو سکون میسر نہیں ہے، کیونکہ وہ رو رو کر معافی مانگتا رہا اور روز مانگتا رہا، اور جب وہ ملی تو آپ نے اس کو مجھ تک پہنچنے سے ہی روک دیا۔ یہ تو سراسر زیادتی تھی، کم از کم اسے تو نہ چھپاتی مجھ سے۔ وہ صد افسوس سے گویا ہوئے، جبکہ ایزل کو ایک اور دھچکا لگا۔ تو یعنی وہ کاغذ ان تک پہنچا ہی نہیں تھا، اور وہ سمجھتی رہی کہ اس شخص کو اب میری معافی کی بھی چاہ نہیں رہی، اس کے لیے اس کی معافی بھی بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ کیا کیا شکوے نہیں کر ڈالے تھے اس نے، کتنا برا بھلا سوچ لیا تھا ان کے متعلق، کتنی بدگمان ہو گئی تھی ان سے، صرف اس انجانے پن میں، صرف اس غلط فہمی کا شکار ہو کر۔ وہ یہاں کیا سنانے آئی تھی اور کیا سننے کو مل رہا تھا؟ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی فارس، ہاں وقتی طور پہ تم سے یہ چھپا ضرور گئی تھی، مگر جلد تمہیں بتا دیتی۔ وہ اپنی صفائی میں بولی۔ کب؟ جب آپ کی لاڈلی بہو اس گھر میں آ جاتی تب؟ وہ طنز کے تیر برساتے بولے تو شائستہ جواباً لب بستہ رہ گئیں، کچھ بول ہی نہ پائیں۔ کیا بولتی؟ کہ ہاں ایسا ہی ہے، تم ٹھیک سمجھے۔ وہ انہیں اس معافی سے محروم نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر قبل از وقت بتانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ کہیں وہ ان کے روبرو کھڑے نہ ہو جائیں۔ مگر انم اس گھر میں آ جاتی تو تب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ کر تو وہ اب بھی کچھ نہیں سکتے تھے۔ شائستہ نے انہیں کھڑا ہی اس موڑ پہ لا کیا تھا کہ واپس چاہ کر بھی نہیں پلٹ سکتے تھے۔ یہ وہ معافی ہے جس کے لیے میں دن رات گڑ گڑاتا رہا، مگر انجانے پن میں رہا کہ معافی تو مجھے کب کی مل چکی ہے۔ ارے آپ نے تو مجھے اس معافی پر ڈھنگ سے خوش بھی نہیں ہونے دیا کہ جن حالات میں پھنس چکا ہوں ان حالات کا غم ہر خوشی کو نگل چکا ہے۔ آپ نے مجھے اس سے انجان رکھ کر اچھا نہیں کیا۔ آپ کی اس حرکت نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے ماما، بہت تکلیف۔ وہ تکلیف سے بے حال لہجے میں کہتے وہیں بیڈ پر بیٹھتے چلے گئے کہ کھڑے ہونا محال ہو رہا تھا، اور کھڑے ہونا تو ایزل سے بھی محال ہو رہا تھا۔ ان سے زیادہ تکلیف تو وہ سہ رہی تھی۔ یہ سب کر کے بھی جب آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا تو اس روز ڈریس لے کر مومانی کو تھما دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایزل اسے میرے نکاح پر پہنے۔ کچھ اندازہ بھی ہے آپ کو کہ اسے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، کتنی بڑی ٹھیس پہنچی ہوگی اس کے دل کو؟ جب سب آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا تو پھر مزید اسے میرے خلاف کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ اتنی تکلیفیں بہت تھی ماما، اتنا ستم کافی تھا آپ کا ہم پہ، مزید کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ غصیلے لہجے میں بولے تو یہ تیسرا شوق تھا جو ایزل کو لگا۔ اس کی نظریں بے ساختہ اپنے ہاتھ میں موجود شاپر پہ جا ٹھہریں جس کے اندر موجود ڈریس آغا فارس کی جانب سے تھا ہی نہیں۔ وہ جس ڈریس کو ان کے منہ پہ مارنے آئی تھی وہ تو انہوں نے اس کے لیے سرے سے لیا ہی نہیں تھا۔ تم کتنی ہی دیر حسرت بھری نگاہوں سے اس ڈریس کو دیکھتے رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ تمہیں اس میں ایزل دکھائی دے رہی ہے، تبھی میں نے وہ خرید لیا۔ تمہاری یہ خواہش پوری کر کے اپنا کچھ بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی، مگر شاید غلط کر بیٹھی۔ وہ ڈریس مجھے ایزل کو اپنی طرف سے دینا چاہیے تھا۔ اس وقت اندازہ نہیں ہوا کہ کیا ماما؟ آغا فارس انہیں درستی سے ٹوک گئے۔
آپ کو اگر ہماری تکلیفوں کا ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو آپ کبھی یہ سب کرتی ہی نہ جو آج ہو رہا ہے۔ آج میری محبت مجھ سے کھونے جا رہی ہے، آج میں اس کے سامنے کسی اور کا ہو جاؤں گا۔ سوچا بھی ہے آپ نے یہ سب کیسے دیکھ پائے گی؟ وہ کیسے سہ پائے گی مجھے کسی اور کا ہوتا دیکھ؟ اس کی آنے والی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ میرے پیچھے ہٹ جانے سے کچھ اندازہ بھی ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کو ہرگز اندازہ نہیں ہے۔ صرف آپ کی وجہ سے میں اس معصوم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ اس کی آنے والی زندگی سوال یا نشان بن کر رہ جائے گی صرف میرے قدم پیچھے موڑ لینے سے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ دیوار کا سہارا لیے کھڑی ایزل سے اب یہاں ٹھہرنا دشوار ہوا۔ وہ اس سے آگے نہیں سن سکتی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا چھوڑے پیچھے ہوئی۔ خود کو اتنا سب جاننے کے بعد سنبھال نہیں پا رہی تھی، لڑکھڑا رہی تھی، ڈگمگا رہی تھی، یہاں وہاں ڈول رہی تھی۔ ہر اگلا قدم اٹھانا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ اس کی حالت اس وقت غیر ہو رہی تھی۔ ہر اگلے قدم پہ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی گر پڑے گی، مگر پھر بھی جیسے تیسے کر کے وہاں سے نکل آئی تھی، اور پھر لڑکھڑا کر واقعی گرنے کو تھی جب بروقت لاریب اس کی مددگار بن کر چلی آئی اور اس کے نہ کرنے پر بھی زبردستی ہاسپٹل لے گئی۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ جاؤں اور جا کر کہہ دوں انم سے کہ جو کرنا ہے کر لو، مگر میں ہرگز تمہارا ہاتھ نہیں تھاموں گا، اور جانتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کرے گی، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسے ماں باپ کی عزت کی لاج جو رکھنی ہے ہمیشہ، مگر نہ جانے آپ کیسے اس کی کھوکھلی دھمکیوں میں آ گئیں۔ جی چاہ رہا ہے ابھی جاؤں اور ایزل کا ہاتھ تھام کر چلا چلا کر سب سے بولوں کہ کتنی محبت کرتا ہوں میں اس سے، مجھے صرف میری ایزل چاہیے اور کچھ نہیں۔ وہ جاریت سے بولے تو شائستہ دل تھام کر رہ گئیں اور تڑپ کر بولیں، نہیں فارس، خدا را تم ایسا کچھ مت کرنا، آج تمہارا نکاح ہے، کچھ دیر تک مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، انکار کر کے ہمیں سب کے سامنے رسوا مت کرنا بیٹا۔ شائستہ نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ اور انم، وہ تو آج تمہارے نام کا جوڑا پہننے جا رہی ہے، تمہارے نام کی مہندی لگوا رہی ہے، اس سے اس کی خوشی مت چھیننا، وہ نہیں سہ پائے گی، وہ خود کو کچھ کرے نہ کرے، مگر یہ حقیقت ہے جو تم بھی مانتے ہو کہ انسان درد کی انتہا ہونے پہ قدرتی موت بھی مر جایا کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان انم ہو یا تمہاری ماں۔ اور یہاں آغا فارس بھی تڑپ اٹھے تھے۔ شائستہ نہ ہی اس بدنامی کو سہ سکتی تھیں، نہ ہی اس غم کو کہ اس بار بھی انم کا نکاح ہوتے ہوتے رہ جائے۔ عین نکاح والے دن وہ نکاح سے انکار کر دیتے تو لڑکی والوں کے دل پہ کیا گزرتی، ان پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑتی۔ میں آج اپنی وہ قسم اور دھمکی واپس لے رہی ہوں، مگر اس کے بدلے میں التجا کرتی ہوں تم سے کہ ہمیں ذلیل و رسوا مت کرنا، ہم جیتے جی مر جائیں گے اگر یہ خوشیوں بھرا دن تمہارے سبب ماتم میں تبدیل ہو گیا تو۔ وہ روتی ہوئی التجا کر رہی تھیں، جبکہ آغا فارس کو ان کا رونا اور ہاتھ جوڑ کر التجا کرنا مزید تکلیف سے دوچار کر گیا۔ ماں ہیں آپ میری، یوں بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑنا زیب نہیں دیتا، نہ ہی میں آپ کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے اور الگ کیے۔ اگر آپ کو یہ خوف ہے نا کہ ایک بار پھر سے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تو فکر نہ کریں، ایسا نہیں کروں گا۔ وہ میرے نام کا جوڑا پہننا چاہتی ہے نا تو پہن لے، اس بار اس کی بارات واپس نہیں لوٹے گی۔ جانتا ہوں آج نکاح ہے، کچھ دیر میں لوگوں کی بھیڑ لگ جائے گی اور اس بھیڑ کے سامنے میں اپنے خاندان کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ خاندان کی عزت کی خاطر سہ لوں گا محبت سے محرومی، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا میرے پاس۔ شکست خوردہ لہجے میں کہتے وہ ان کو یقین دلا کر ان کے ہاتھوں کو آزاد کرتے پلٹ گئے تو شائستہ اس غم کو لیے کہ ان کا بیٹا مزید کرب میں مبتلا ہو چکا ہے وہیں نڈھال سی بیڈ پہ بیٹھ گئیں۔ ٹھیک ہے تو کہہ کر گئے تھے وہ، اب سوائے انم سے نکاح کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ حقیقت پہلے کھل چکی ہوتی تو وہ کچھ کر بھی لیتے، مگر نکاح تو سر پر تھا۔ اب انہیں اپنی محبت کو نہیں بلکہ اپنوں کی عزت کو دیکھنا تھا، اور ان کے ایک غلط قدم سے مٹی میں مل سکتی تھی۔ یہاں وہ بیٹھی پریشانی میں گھل رہی تھیں اور یہاں آغا فارس کے دل و دماغ میں کچھ اور ہی سوچیں چل رہی تھیں۔ مگر جو رسوائی مستقبل میں ایزل کے سر پہ لٹک رہی ہے، اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ میں کروں گا۔ اس کی زندگی کو لوگوں کی نظر میں سوالیہ نشان نہیں بننے دوں گا۔ اس کے وجود پہ جو میرے وجود کی مہر لگ چکی ہے، یا تو اسے سرے سے مٹا دوں گا یا 7 پردوں میں یوں چھپا دوں گا کہ تا قیامت کوئی جان ہی نہیں پائے گا۔ دنیا کے آخری کونے سے بھی ایزل کو پاکیزگی اور پوشیدگی کی چادر میں اوڑھ کر رکھنے والا انسان ڈھونڈ کر لانا پڑا تو لاؤں گا، مگر اس کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھنے دوں گا۔ جس طرح میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا، اس کے راز اپنے سینے میں دفن رکھے، اسی طرح کوئی تو ہوگا جو ایزل کی کردار کشی کیے بنا اسے اپنا لے اور اسے مجھ سے بھی بڑھ کر محبت دے۔ یہ سب باتیں آغا فارس محض دل میں ہی کہہ سکے، اور یہ سب سوچتے ہوئے کہ کوئی اور ہوگا جو ایزل کو اپنی محبت اور اعتبار دے گا، ان کا دل جل اٹھا۔ وہ نہیں سوچنا چاہتے تھے ایزل کے ساتھ کسی کو بھی، مگر مستقبل میں اس کے ساتھ کسی شخص کو تو جوڑا جانا ہی تھا، اور وہ اس کے کردار پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اس کے ساتھ محبت سے، اعتبار سے اور اسے سمجھ کر چلنے والا ہو، یہی آغا فارس چاہتے تھے۔ ایسا شخص 7 سمندر پار سے بھی اس کے لیے ڈھونڈ کر لانا پڑے گا تو وہ لے آئیں گے، مگر ایزل کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اسے خود نہیں اپنا سکتے تھے،
مگر اسے آنے والی ذلت سے بچا تو سکتے تھے، اور انہیں ایسا کرنا ہی تھا۔ یہ بہت کٹھن تھا، بہت ہی کٹھن، مگر ناممکن نہیں تھا۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود تھے، انسانوں کی مجبوریوں کو سمجھنے والے، ان کے جسم سے زیادہ روح سے محبت کرنے والے۔ یہ سوچیں آج سے نہیں بلکہ تب سے ان کے دماغ کا حصہ بن گئی تھیں جب سے شائستہ نے ان کے قدموں میں اپنی جان کی مہر لگا دی تھی۔ وہ ایزل کو اپنا نہیں سکتے تھے، مجبور تھے، مگر اس کے لیے ایک احساس کرنے والا، سمجھنے والا ساتھی چننے میں تو آزاد تھے۔ ڈاکٹر بتائیں نا، یہ ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ایزل کا چیک اپ ہو چکا تھا۔ کب سے لاریب منتظر بیٹھی تھی کہ ڈاکٹر اب بتا بھی دے کہ آخر اس کی طبیعت کو ہوا کیا ہے۔ آپ مسکرا کیوں نہیں ہیں؟ لاریب کی پریشانی پہ ڈاکٹر سارا مسکرائی تو لاریب الجھ کر رہ گئی کہ یہاں وہ پریشان ہے اور وہاں ڈاکٹر صاحبہ مسکرا رہی ہیں۔ ایزل تو بس چپ چاپ بیٹھی، ابھی تک اسی صدمے میں تھی جو اسے شائستہ کی حقیقت کھلنے پہ ملا تھا۔ بے فکر ہو جائیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی پیشہ ورانہ مسکراہٹ لیے گویا ہوئی۔ شکر ہے، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ لاریب نے باقاعدہ شکر ادا کیا، جبکہ برابر بیٹھی ایزل یوں تھی جیسے کچھ سن ہی نہ رہی ہو، بس بت بنی گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے ڈرنے کی بات نہیں ہے، انفیکٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ تو خوشی کی بات ہے۔ وہ خندہ زیر لب ہوئی۔ خوشی کی بات؟ میں سمجھی نہیں۔ لاریب نہ سمجھی سے گویا ہوئی تو گمسم بیٹھی ایزل اس بات پہ ٹھٹکی۔ ان دونوں کے اس قدر انجانے پن پہ ڈاکٹر سارا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور وہ ایزل کی جانب دیکھتی بولی، کنگریچولیشنز، یو آر ایکسپیکٹنگ۔ ڈاکٹر سارا کے یہ الفاظ تھے یا کوئی بم جو پھٹا تھا اس دھماکے کی زد میں آئے ایزل کے وجود کے پرخچے اڑا گیا۔ ان کے یہ الفاظ منہ سے نکلنے تھے کہ ایزل کے قدموں تلے سے گویا زمین سے رک گئی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی بری طرح سے چکرا گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اسے لگا جیسے وہ یہیں غرق ہو کر رہ جائے گی۔ یہ اس کی سماعتوں نے کیا سن لیا تھا؟ نہیں، ایسے لگا جیسے وہ غلط سن بیٹھی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آر یو ان یور سینسز؟ لاریب تو اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑی تھی اور چلاتی ہوئی بولی۔ اس کی حالت بھی ایزل سے کچھ کم نہ تھی۔ اس میں بدحواسی کی کون سی بات ہے؟ جو سچ ہے وہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ ڈاکٹر سارا کو ان کی حیرت کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ ارے بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس امپاسبل۔ لاریب نفی میں سر ہلاتی قطعی لہجے میں بولی۔ اسے ڈاکٹر کی دماغی حالت پہ شبہ ہو رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر سارا نے گہری سانس بھری گویا کچھ سمجھ آ رہی تھی، بلکہ ان کے رد عمل سے سب کچھ ہی سمجھ میں آ چکا تھا۔ اٹس پاسبل، یہ پریگننٹ ہیں اور یہی سچ ہے۔ انفیکٹ ان کی پریگننسی کو 1 منتھ سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ رہی بات آپ کی بے یقینی کی، تو کچھ دیر میں رپورٹس بھی آ جائیں گی۔ ڈاکٹر سارا نے ایک اور بم پھوڑا تھا، ایک اور دھچکا تھا جو ایزل کو ملا تھا۔ اتنی بڑی خبر اس کے گویا تمام حواس سلب کر چکی تھی۔ اعصاب کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ وہ کسی زندہ لاش کی مانند بیٹھی تھی جو سن تو سکتی تھی مگر اس کے سوا ہر صلاحیت دم توڑ چکی تھی۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مجھے تو لگتا ہے بس نام کے ساتھ شو آف کے لیے ڈاکٹر لگا کر بیٹھ گئی ہیں۔ اتنی بڑی بات آپ آخر کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے کہا نا کہ یہ امپاسبل ہے۔ لاریب ان سے 2 ہاتھ کرنے کو کھڑی کافی کچھ خلقی سے بولی۔ اتنی بڑی بات ڈاکٹر سارا صرف اپنے اتنے سالوں کے تجربے کی بنا پر ہی نہیں بلکہ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد باقاعدہ تسلی کر کے کہہ رہی تھیں۔ ابھی رپورٹس آنا باقی تھیں، نہ بھی آتی تو بھی وہ 100% شور تھیں۔ کیوں ہے امپاسبل؟ کیا ان میں کوئی فالٹ ہے؟ یا آپ سے کسی نے کہا ہے کہ یہ ماں نہیں بن سکتی؟ وہ بھی خوب سمجھ رہی تھیں مگر دانستہ ایسا بولی، اور لاریب کے رد عمل اس کی بدتمیزی کو بھی اسی وجہ سے اگنور کر رہی تھیں کہ بچی یقیناً شوق میں ہے، جبکہ شوق تو حقیقی معنوں میں ایزل کو لگا تھا۔ بیٹھے بیٹھے پورے کا پورا آسمان اس کے سر پہ آ گرا تھا۔ اس کو اپنی زندگی میں کتنے ہی دھچکے لگے تھے اور ہر نیا دھچکا پرانے سے کہیں گنا بڑا اور تکلیف دہ معلوم ہوتا۔ کبھی آغا فارس کے انم سے منگنی کرنے کا، تو کبھی التمش کی حقیقت کھلنے کا، کبھی آغا فارس کے بے حد قریب آ جانے کا، تو کبھی انم سے شادی طے پانے کا۔ مگر جو دھچکا اسے آج لگا تھا وہ ان سب دھچکوں سے کہیں گنا بڑا تھا، جو کہ اسے اگلی سانس تک لینے کی اجازت نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ یہ ایسا شوق تھا جس پہ اسے لگا کہ سب ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ خود بھی اندر ہی اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی فالٹ ہو، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ لاریب تڑک کر بولی۔ اور میں آپ سے مغز ماری کر ہی کیوں رہی ہوں؟ خامخواہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں۔ ایزل اٹھو، ہم چلیں یہاں سے۔ پتہ نہیں کس ناقص العلم ڈاکٹر کے پاس آ گئے ہم۔ ایزل سے اٹھنے کا کہتی وہ آخر میں قدرے دھیمی آواز میں بڑبڑائی، مگر جیسے ہی ایزل میں نظر پڑی گویا اس کی سٹی گم ہو گئی۔ ایزل کیا ہوا تمہیں؟ ایزل کی بگڑتی حالت کے سبب اس کے تو گویا ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ پانی۔ وہ لمبے لمبے سانس بھرتی دشواری سے بولی تو لاریب نے پانی کی خاطر باہر کو دوڑ لگانی چاہی۔ انہیں پانی دیجیے۔ تبھی ڈاکٹر سارا نے ٹیبل پہ پڑا پانی سے بھرا گلاس اس کی طرف کیا۔
تو لاریب ساری باتیں بھلائے ان کا بڑھایا گلاس تھام کر ایزل کے لبوں سے لگا گئی۔ ایزل نے چند گھونٹ حلق سے اتارے مگر دل کی گھبراہٹ میں کوئی فرق نہ آیا۔ اسے کیا ہو رہا ہے؟ اسے مسلسل لمبے لمبے سانس بھرتا دیکھ لاریب نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ انہیں کیا ہو رہا ہے یہ تو یہی آپ کو بتا سکتی ہیں، انہیں باہر لے جائیں اور جا کر پوچھیں۔ ڈاکٹر سارا ایزل کی اڑی ہوئی رنگت، حیرت سے پھٹی آنکھیں اور چہرے پہ چھائی شرمساری اور پچھتاوا دیکھ چکی تھی۔ ایزل تم پریشان نہ ہو، مت کرو خامخواہ اپنی طبیعت خراب، یہ ڈاکٹر تو پاگل ہے، ریلیکس ہو جاؤ پلیز۔ اسے لیے روم سے نکلتے ہوئے لاریب بولی۔ ایزل کی طبیعت خرابی کی وجہ اسے یہی سمجھ آئی تھی۔ سمجھ کیا رکھا ہے ان ڈاکٹرز نے خود کو؟ یہ ڈاکٹرز ہیں تو کچھ بھی کہیں گے اور ہم مان لیں گے؟ ارے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا ہمیں؟ اتنی بڑی بات وہ تمہارے لیے آخر کیسے بول سکتی ہیں؟ بہت ہی کوئی جاہل قسم کی ڈاکٹر ہے۔ دفع کرو ایسی 2 نمبر ڈاکٹر کو، میں تمہیں کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ وہ مسلسل غصے سے بولتی، ڈاکٹر سارا کو الٹے سیدھے لفظوں سے نوازتی، ایزل کا ہاتھ تھامے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب دوسرے ڈاکٹر والی بات پہ ایزل کے قدم بے ساختہ وہیں رکے، وہ رکی تو تیزی سے آگے بڑھتی لاریب کے قدم بھی بے ساختہ تھمے۔ وہ پلٹی اور اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھا کہ رک کیوں گئی؟ میں پریگننٹ ہوں لاریب، وہ حق دق صورت لیے کھوئی سی بولی تو لاریب کا جی چاہا اسے 2 زوروں کی جڑ دے اور اس کا دماغ بھی ٹھکانے لگا دے۔ ہو گیا تمہارا بھی دماغ خراب؟ اس ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ تم بھی شروع ہو گئی جہالت کا ثبوت دینے۔ پاگل مت بنو، سمجھدار بنو۔ ارے ایسے ہی تھوڑی نہ کوئی بنا مرد کے پریگننٹ ہو جاتا ہے۔ لاریب تو گویا اس کی بے وقوفوں والی بات پہ اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک کان تلے لگا دے جو وہ اس ڈاکٹر کے کہے کو سچ سمجھ رہی تھی۔ صحیح کہا تم نے لاریب، ایسے ہی کوئی پریگننٹ نہیں ہو جاتا، اور میں بھی ایسے ہی نہیں ہوئی۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ میری زندگی میں بھی ایک مرد ہے۔ میں ایسے ہی نہیں ہوئی لاریب، نہیں ہوئی ایسے ہی۔ اور یہاں وہ ٹوٹ گئی، بری طرح ٹوٹ گئی اور بے تحاشا روتی ہوئی بے ساختہ لاریب کے گلے سے جا لگی، جبکہ لاریب تو یوں تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہ ملے۔ یہ ایزل نے کیسا بم پھوڑا تھا اس پہ، وہ تو بری طرح سے چکرا کر رہ گئی۔ اگر ایزل کے سہارے کا خیال نہ ہوتا تو وہ واقعی سر تھامے جہاں تھی وہیں بیٹھ جاتی۔ وہ جو ڈاکٹر کی اچھی خاصی انسلٹ کر کے آ رہی تھی، کب سے ڈاکٹر کو برا بھلا کہہ رہی تھی، جاہل، ان پڑھ، کم عقل، ناقص العلم جیسے القابات سے نواز رہی تھی، اس نادان پہ دھماکہ تو اب ہوا تھا کہ ڈاکٹر تو سرے سے غلط تھی ہی نہیں۔ نہ وہ جاہل ان پڑھ تھی، نہ ہی ناقص العلم، بلکہ یہ تو ایزل کی خاموشی تھی جو ڈاکٹر کو اس وقت جھوٹا قرار دے گئی۔ مگر اب ڈاکٹر کے سچا نکلنے کا جو انکشاف لاریب پہ ہوا تھا، وہ اسے حیرت سے جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا ایزل؟ اپنے ساتھ لگی بلک بلک کر روتی ایزل کو اس نے دھیرے سے خود سے الگ کیا اور اسے دیکھ کر خود کے آنسوؤں پہ بھی قابو نہ پاتی روتے ہوئے بولی، تم نے بنا کسی جائز رشتے کے ان سے ایسا تعلق کیسے قائم کر لیا؟ تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے؟ وہ دنگ ہی تو رہ گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا لاریب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سسک کر روتی وہ اس وقت بولنے کے قابل نہیں تھی، بہت تکلیف اور مشکل کے ساتھ یہ الفاظ ادا کر رہی تھی۔ تو تم نے انہیں بھی کیسے کرنے دیا؟ تم آخر انہیں روک کیوں نہ پائی؟ جانتی بھی تو ہو کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے تم دونوں سے۔ وہ اس پہ چلا رہی تھی، غصہ کر رہی تھی۔ میں نے روکا تھا، بہت روکا تھا لاریب، مگر سے آگے الفاظ حلق میں اٹک کر رہ گئے اور وہ زور زور سے رونے لگی، بلکہ باقاعدہ پیٹنے لگی۔ لاریب جو اس پہ چلا رہی تھی، اس کی حالت دیکھ اور جواب سن کر فوراً موم پڑی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی ایزل پہ اسے بے تحاشا ترس آیا تھا۔ اس کی دوست اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کر بیٹھی تھی۔ اب رونے کا کیا فائدہ ایزل؟ گزرے وقت میں جا کر تم کچھ ٹھیک تو کر نہیں سکتی؟ وہ تعصب بھری نگاہوں سے ایزل کو دیکھتی بولی، جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، جانتی ہو کہ یہ بات اگر سب کو پتہ چل گئی تو پھر کیا طوفان کھڑا ہوگا؟ نہیں ایزل، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیسی قیامت آئے گی، کیسی رسوائی اٹھے گی، سب سے بڑھ کر تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ اسے آنے والے برے وقت سے باخبر کر رہی تھی، جبکہ ایزل کی روح کانپ کر رہ گئی۔ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، نہیں ہونے دوں گی۔ ایزل اعصاب کھوتی یہاں وہاں دیوانوں کے مانند دیکھنے لگی اور پھر ایک خیال آتے ہی واپس دوڑ لگائی۔ لاریب بھی اسے آوازیں دیتی اس کے پیچھے لپکی۔ ایزل بھاگتی ہوئی واپس ڈاکٹر سارا کے روم میں چلی آئی تھی۔ خوش قسمتی سے کوئی پیشنٹ موجود نہ تھا، وہ اپنی بات کھل کے کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر میری بات سنیں۔ وہ لپک کر میز کے قریب آئی تھی۔ ڈاکٹر سارا اس کو حواس باختہ ہوئے حواسوں میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ڈاکٹر، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے بچہ، آپ اسے ختم کروا دیں۔ وہ مکمل طور پہ حواس کھو چکی تھی، کیا کہہ رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس کہے چلے جا رہی تھی، جبکہ لاریب کا دماغ اس کی یہ بات سن کر بھگ سے اڑا تھا۔
ڈاکٹر سارا جو کہ ایزل کی سابقہ کنڈیشن بھی جان چکی تھی کہ یہ لڑکی بنا شادی کی امید سے ہے، تب ہی اس کے ایسا کہنے پہ اتنی زیادہ حیران نہیں ہوئی تھی، مگر بالکل ہی حیران نہیں ہوئی تھی، ایسا بھی ہرگز نہیں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ایزل؟ چلو یہاں سے۔ لاریب نے اسے کھینچتے ہوئے لے جانا چاہا، مگر وہ ہاتھوں میں نہیں آ کے دے رہی تھی۔ میں اسے جنم نہیں دینا چاہتی، مجھے نہیں چاہیے یہ، پلیز اسے ختم کر دیں۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ۔ ڈاکٹر سارا کے جواب نہ دینے پہ وہ ہسٹیرک ہوتی چلائی، آپ پلیز انہیں یہاں سے لے جائیں۔ وہ ڈاکٹر جو کچھ وقت پہلے لاریب سے تنگ آ کر اسے جانے کا کہہ رہی تھی، اب ایزل سے تنگ آ کر لاریب کو اسے لے جانے کا کہہ رہی تھی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، جب تک آپ میری بات نہیں مان لیتی میں نہیں جاؤں گی۔ لاریب جو اسے پکڑنے کو تھی، ایزل کے چنگھاڑنے پہ وہیں تھم گئی۔ دیکھیے مس ایزل، آپ اس وقت بہت جذباتی ہو رہی ہیں، آپ کا اس بچے کو لے کر کیا معاملہ ہے کیا نہیں میں نہیں جانتی، ہاں میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ہم یہ اللیگل کام نہیں کرتے۔ آپ کو بھی کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ وہ معصوم ننھی جان جو رب نے آپ کے اندر پھونکی ہے، کیوں اس کی جان لینے پہ تلی ہیں؟ تھوڑا ہوش کے ناخن لیں اور جائیں جا کر اپنی اور بچے کی صحت پہ دھیان دیں۔ ڈاکٹر نے اسے بہت پیار سے سمجھایا، مگر ایزل سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آپ کو جتنے بھی پیسے چاہیے، 20 لاکھ، 40 لاکھ، 1 کروڑ، جتنے بھی مانگیں گی میں دوں گی، مگر آپ پلیز انکار مت کریں۔ میں اس بچے کے ساتھ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ ہاتھ جوڑے گڑ گڑانے لگی۔ پیسوں تک کا لالچ بھی دے ڈالا، کیونکہ اتنے سارے پیسے دینا اس کے لیے مشکل واقعی نہیں تھا۔ ایک ہی شخص تھا جو اپنا سارا پیسہ اس پہ اس کے جھوٹے منہ مانگنے پر بھی دل و جان سے قربان کر سکتا تھا۔ دیکھو ایزل، میں نہیں جانتی کہ تمہارے ساتھ جو ہوا اس میں تمہاری رضا شامل تھی یا تم بے قصور ہو، مگر ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے تمہیں سمجھانا چاہوں گی کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب بہتر ہے کہ تم اسے ایکسیپٹ کر لو اور آگے بڑھو، کیونکہ تم اس بچے سے چھٹکارا پا لو گی یہ ممکن نہیں۔ تمہاری کنڈیشن تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ تم ابارشن کروا لو۔ کیوں اپنی جان پر ظلم کرنے چلی ہو؟ اس بچے کو ختم کرواتے خود بھی ختم ہو جاؤ گی۔ ڈاکٹر سارا اٹھی اور اسے کرسی پہ بٹھا کر آہستگی سے اس کے شانے تھامتی پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ مجھے نہیں جینا ڈاکٹر، مجھے نہیں پرواہ اپنی جان کی، مرنے دیں مجھے بھی اور اسے بھی مرنے دیں۔ وہ پھر سے فریاد کرتی ڈاکٹر سارا کے ہاتھوں کو تھامے زاروں قطار رو پڑی۔ لاریب بھی اسے اس حال میں دیکھ کر روئی جا رہی تھی۔ مت ڈالو اپنی زندگی کو خطرے میں اور نکال دو یہ خیال اپنے دل سے۔ اس رب کی عطا کی نافرمانی مت کرو، مت روکو اسے اس دنیا میں آنے سے، مت بنو اپنے ہی بچے کی قاتل۔ کیا ہوا جو تم ایک جائز رشتے میں نہیں بندھی؟ کیا ہوا جو یہ ایک گناہ کا نتیجہ ہے، مگر ہے تو تمہاری اولاد ہی نا، تمہارا اپنا خون۔ کچھ دن اس کے ساتھ رہو، اسے محسوس کرو، اس سے باتیں کرو، اور پھر جو ممتا کا احساس تمہارے اندر پیدا ہوگا نا ایزل، وہ اس قدر خوبصورت ہوگا کہ تم اپنے بچے پہ ہلکی سی آنچ بھی نہیں آنے دو گی۔ کتنا سچ کہہ رہی تھی وہ۔ کیا تھا ان کی باتوں اور لہجے میں کہ ایزل جو کب سے دیواروں کی مانند ایک ہی ضد پہ اڑی ہوئی تھی، اب جھاگ کی مانند بیٹھ چکی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا ان کی ممتا والی بات پہ۔ ہاں، وہ ممتا کا احساس تو کہیں نہ کہیں جاگا تھا، جس کا گلا وہ اپنے ہی ہاتھوں سے گھونٹے بیٹھی تھی۔ اس شخص سے محبت کرتی ہو یا نفرت؟ کچھ خیال آتے ہی انہوں نے پوچھا تو ایزل اس سوال پہ یک ٹک انہیں دیکھے گئی۔ وہ شخص میری زندگی ہے ڈاکٹر، جب سے آنکھ کھولی ہے بس اسے ہی دیکھا ہے، کوئی ہو نہ ہو وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میں تو اب آ کر سمجھی تھی کہ میں تو جی ہی اس کے لیے رہی تھی۔ نفرت تو میں اسے کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ ایزل کو ہر شے سے نفرت ہو سکتی ہے مگر اس سے نہیں۔ ڈاکٹر میں اسے بہت چاہتی ہوں، بہت زیادہ، مرتی ہوں اس پہ۔ اس کے ایسے اظہار محبت پہ لاریب کو ڈاکٹر سارا کا دل بھی بھر آیا تھا۔ اور وہ ایک اور سوال باقی تھا، وہ ایزل سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کر سکتے، انہیں آتا ہی نہیں ہے کسی اور کو چاہنا۔ جواب اب کے مختصر تھا مگر تھا دل کو چھو لینے والا۔ اس مختصر سے جواب سے ہی ڈاکٹر اچھی طرح جان گئیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ تو پھر تو تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی ایزل۔ تم اس بچے کی کیسے جان لے سکتی ہو جو اس شخص سے منسوب ہے، جو کہ تمہاری محبت ہے، تمہاری زندگی ہے؟ تمہارا کیسے دل کرایا اس بچے کو قتل کروانے کا جو تم دونوں کی محبت کی نشانی ہے؟ یہ بچہ تمہارے وجود کا حصہ ہے، کیسے کاٹ کر پھینک دو گی اپنے وجود کے حصے کو؟ تکلیف نہیں ہوگی کیا تمہیں ایسا کرتے ہوئے؟ زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے، اس معصوم کی جان کی سانسیں چھیننے کا حق تمہیں نہیں ہے ایزل۔ یہ تمہارا بچہ ہے، بلکہ تم دونوں کا بچہ ہے۔ تمہیں تو چاہیے تم ایک ایک دن گن کر گزارو کہ یہ کب اس دنیا میں آئے اور کب تم اسے گود میں اٹھاؤ، اس کے ننھے ہاتھوں کو چومو، اس کے مکمل وجود کو محسوس کرو۔ نہ صرف تم بلکہ وہ شخص بھی جو اس کا باپ کہلائے گا۔ ڈاکٹر سارا کے الفاظ تھے یا نوکیلے خنجر جو سیدھا اس کے دل میں گھسے۔
اگر تمہیں اس شخص سے محبت ہے تو تمہیں اس کی اولاد سے بھی اتنی ہی محبت ہونی چاہیے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی تم ابھی تک اپنے ارادے پہ قائم ہو تو مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ تمہیں اس شخص سے محبت ہرگز نہیں ہے۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھیں؟ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی تھیں؟ ایزل تو جو جان سے مرتی تھی اس شخص پہ، مگر ڈاکٹر نے کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا۔ ایزل تمہارے شرمندگی کے سر ہی نہ اٹھا پائی۔ یہ بھی افسوس سے کہنا پڑے گا کہ تمہارے اندر ممتا موجود ہی نہیں، اور جس لڑکی کے اندر ممتا جیسا عظیم جذبہ موجود نہ ہو وہ اولاد جیسی نعمت کی بالکل حقدار نہیں۔ اف اف، اتنے تلخ و بے رحم الفاظ! ایزل نے بے ساختہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ میں ظالم نہیں ہوں، میرے اندر بھی ممتا موجود ہے، میں نہیں ہوں اس جذبے سے محروم۔ ہاں، مجھے دل و جان سے محبت ہے، نہ صرف اس شخص سے بلکہ اس سے جڑے ہر رشتے سے۔ میں اولاد کی تڑپ سے محروم نہیں ہوں ڈاکٹر، مگر میں یہ سب ایسے نہیں چاہتی تھی، کبھی نہیں چاہتی تھی۔ ان کی باتیں ایزل کو مزید تکلیف سے دوچار کر گئی تھیں، مگر وہ کیا کرتی؟ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا بہت مجبور ہو کر کہا تھا، ورنہ کس ماں کا دل چاہتا ہے اپنی اولاد کا خون کرنے کا؟ میں یہی سب سننا چاہتی تھی، تمہیں یہی احساس دلانا چاہتی تھی کہ تم صرف جذبات میں آ کر پاگل پن کر رہی ہو، ورنہ تمہارا دل بھی دھڑکتا ہے اس بچے کے ہونے پر۔ تمہارے اندر بھی ہلچل موجود ہے جو ایک ننھی سی جان کے ہونے کا سوچ کر پیدا ہوتی ہے۔ رہی بات یہ سب ایسے نہ ہونے کی، تو اب یہ ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جو جیسے ہونا تھا ہو چکا ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ ہاں، اسے بہتر ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ وہ ایزل کو کرسی سے اٹھاتی بولی۔ وہ کیسے؟ اس نے بے صبری اور تعجب سے پوچھا۔ یہ تو تم خود سوچو، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ جاؤ اور جا کر حل تلاش کرو، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو صرف ایک مسئلے کا حل ہے۔ اسے اب جانے کا کہا گیا۔ تھینک یو ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اسے سمجھا لیا۔ لاریب نے آگے بڑھ کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ سے کافی بدتمیزی کی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے سابقہ رویے کی معافی بھی مانگی۔ اٹس اوکے، تم بس اپنی دوست کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دو، اسے بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سارا نے بہت محبت اور نرمی کا مظاہرہ کیا تھا دونوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر، لاریب اسے لے کر جانے لگی تو وہ رکی اور پلٹ کر ڈاکٹر کو پکارا۔ اس سے قبل کہ ڈاکٹر سارا اس کی پکار پہ کچھ بولتی، ایزل آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ آپ میری محسن ہیں، اور ڈبڈباتی آنکھیں لیے بولی۔ ایک گناہ تو تم سے سرزد ہو گیا تھا، مگر اب تمہیں دوسرا گناہ کرنے سے تو روکنا ہی تھا نا گڑیا۔ وہ اس کی تھوڑی پیار سے چھوتی بولی تو ایزل شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ ہاں واقعی، وہ جو پہلے گناہ کا کیا بھگت رہی تھی، اب دوسرا کیسے کر لیتی؟ وہ شکر گزار تھی ڈاکٹر سارا کی، جنہوں نے اسے ایک ننھی جان کا قتل کرنے سے بر وقت روک لیا تھا، ورنہ جتنی پاگل وہ ہو رہی تھی اس مقصد کے پیچھے کہیں اور بھی جا پہنچتی۔ تم بہت غلط کرنے جا رہی تھی ایزل، ایک گناہ پہ دوسرا گناہ، ایک پہ اتنا پچھتا رہی ہو، دوسرے پہ تو تا عمر کا پچھتاوا اپنے نام لگوا لیتی۔ اپنی زندگی کو ان پچھتاووں سے نکالو، نہ کہ انہیں مزید پیدا کرو۔ روم سے نکلتے ہوئے اب کے لاریب نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں کیا کروں لاریب، میں کیا کروں؟ کیسے چھڑواؤں ان پچھتاووں سے پیچھا؟ میں نہیں سہ پاؤں گی ذلت و رسوائی، میں تو رسوا ہو کر رہ جاؤں گی، اور ماما بابا اور آپی وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ میں ایسا نہیں چاہتی۔ تم کچھ کرو نا لاریب، پلیز کچھ کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، کسی طرح مجھے اس مشکل سے نکال دو۔ وہ لاریب کے آگے ہاتھ جوڑے مدد کی فریاد کرنے لگی تو لاریب کا دل تڑپ اٹھا۔ رو مت ایزل، ایسے ہاتھ مت جوڑو میری جان۔ اس نے تڑپ کر ایزل کے جڑے ہاتھوں کو آزاد کیا۔ اس رسوائی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، کم رسوائی اور کم ناراضگی سہ کر اس ہمیشہ کی رسوائی سے بچا جا سکتا ہے۔ اسے حل مل گیا تھا۔ کیسا راستہ؟ وہ جاننے کو بے چین تھی۔ جس بچے کو اپنی ذات سے جوڑ بیٹھی ہو، اس کے باپ سے نکاح کر کے ایک جائز رشتے میں بندھنے کا راستہ۔ کس قدر مشکل راستہ نکالا تھا لاریب نے کہ وہ کتنی ہی دیر استجاب سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ نکاح؟ اور حوندقوں کی مانند اسے دیکھتی کتنی دیر بعد جا کر بمشکل بولی، ہاں نکاح۔ لاریب نے لفظ نکاح پہ قدرے زور دیا۔ مگر آج تو وہ آپ ہی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ کچھ بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا اس کے دل میں، شاید وہ دل ہی تھا جو ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ کرنے والے ہیں مگر کیا تو نہیں نا، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، تم انہیں روک سکتی ہو۔ وہ اپنے طور پہ اسے بالکل صحیح راہ بتا رہی تھی، مگر آپی، پھپھو اور باقی سب، پھپھو نے انہیں اپنی قسم دی ہے کہ اگر اس سب سے زیادہ انم کا خیال تھا۔ آج اس کا نکاح تھا اور لاریب چاہتی تھی کہ وہ اس نکاح کو روک کر خود نکاح کر لے۔ وہ انم کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اور پھر شائستہ کی وہ قسم یاد آئی جس کے سبب آغا فارس مجبور تھے۔ کچھ نہیں کریں گی وہ، تمہیں بس فارس بھائی کو اس خبر کی اطلاع دینی ہے، پھر سب کچھ ان پہ ہے کہ وہ کیسے انہیں ہینڈل کرتے ہیں، کیسے انہیں سمجھاتے ہیں۔ لاریب اسے ٹوک گئی۔ ایزل سب کچھ لاریب کو بتا چکی تھی، مگر اس سب کے باوجود بھی لاریب چاہتی تھی کہ ایزل اس نکاح کو روک لے۔ آپ بھی بہت خوش ہیں، میں کیسے چھین لوں ان سے ان کی خوشی؟
نہیں لارا ہے، میں چلی جاؤں گی، میں سب کی زندگیوں سے بہت دور چلی جاؤں گی، میں نہیں چھینوں گی کسی سے بھی اس کی خوشی۔ وہ صاف صاف انکار کرتی بولی تو لاریب کا جی چاہا ایک تھپڑ مار کر اس کی عقل واپس لائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سب کی زندگیوں سے دور چلی جاؤ گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ایزل، ایسا کر کے تم سب کو مزید تکلیف پہنچاؤ گی۔ تمہیں انم آپی کی خوشیوں کا خیال ہے تو پھر تو چپ چاپ میری بات مان لو، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا نا تو تم اپنے ساتھ ساتھ 3 زندگیاں اور برباد کرو گی، ایک آپی کی، ایک فارس بھائی کی اور ایک اپنے بچے کی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا واقعی وہ ایسا نہ کر کے ان تینوں کی زندگی برباد کرنے کا سبب بنتی؟ انم آپی پہ کیا گزرے گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ تم ان کے شوہر کے بچے کو جنم دینے والی ہو؟ ان کو تو مل گیا نا ساری عمر کا روگ، بلکہ اس کے بعد تو وہ خود ان سے طلاق لے لیں گی۔ تو کیا اچھا نہیں کہ شادی ہی نہ کریں؟ کم از کم طلاق جیسی بدنامی تو گلے۔ لفظ طلاق پہ ایزل کے دل پہ چھریاں چلیں، تلخ تھے مگر الفاظ سچ تھے۔ جب فارس بھائی کو پتہ چلے گا کہ یہ بچہ ان کا ہے تو سوچو اس وقت کتنا بڑا دھچکا لگے گا انہیں کہ ان کی بیوی کے بجائے ان کی محبوبہ ان کی اولاد پیدا کرنے جا رہی ہے۔ اس وقت وہ کیا کریں گے تمہارے لیے؟ انم آپی کو دیکھیں گے یا تمہیں؟ کیونکہ وہ تو پھنس چکے ہوں گے، ایک طرف اولاد تو دوسری طرف بیوی کا رشتہ، اور رشتے میں پھنسانے والی تم ہوگی۔ وہ انگشت شہادت سے ایزل کے سینے پہ دستک دیتی بولی تو ایزل نے تکلیف سے آنکھیں میچیں۔ سوچو جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو کسے باپ کہہ کر پکارے گا؟ کہاں سے دو گی اسے اس کا باپ؟ کیا انم آپی سے چھین کر، یا پھر اسے باپ کی محبت سے محروم ہی رکھو گی؟ وہ اس سے سوال پہ سوال کر رہی تھی، اسے آنے والے وقت کی تلخ حقیقتوں سے پہلے ہی باخبر کر رہی تھی، اور ایزل کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ تمہارا ایک فیصلہ بھلے ہی تمہارے اپنوں کو وقتی تکلیف سے نواز جائے گا، مگر یقین مانو تا عمر کی رسوائی سے بچا جائے گا۔ یہ 1 مہینے کی پریگننسی ہے جسے نکاح جیسے رشتے میں باندھ کر تم آسانی سے کور کر لو گی، اس لیے دیر مت کرو، اس نکاح کو روک لو ایزل، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ سوچوں میں گھری مجسم بنی ایزل کو جھنجھوڑتی بولی تو ایزل کی عقل کے سبھی بند دروازے جھٹکے سے کھلے۔ مجھے میری پرواہ نہیں، مگر میں یہ 3 زندگیاں داؤ پہ نہیں لگنے دوں گی۔ مجھے اس نکاح کو روکنا ہوگا، مجھے جانا ہوگا لاریب۔ ہوش میں آتی خود سے ہی بڑبڑاتی، آخر میں وہ لاریب سے بولی اور بنا آنسو پہنچے دروازے کی طرف بھاگی، مگر تب ہی اندر آنے والے وجود سے ٹکرا کر لڑکھڑا گئی۔ اس سے قبل کہ وہ لڑکھڑا کر فرش بوس ہوتی، مقابل نے جلدی سے اسے تھام کر سہارا دیا۔ ایزل تم یہاں کیا کر رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ مقابل پہ حارث تھا جس نے ایزل کو بازوؤں سے تھام کر سہارا دیتے ہوئے سیدھا کھڑا کیا، اور اسے یہاں دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ روتا دیکھ پریشان بھی ہوا۔ آج اس کی بہن کی شادی تھی، وہ بھلا یہاں کیا کر رہی تھی؟ جہاں حارث اسے دیکھ کر حیران ہوا، وہیں ایزل اسے دیکھ کے گھبرا کر رہ گئی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ ایزل کو بھی تعجب ہوا۔ لاریب حارث کو محض ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے جانتی تھی، یہاں پہلے بھی 1-2 بار آ چکی تھی، تبھی اسے بھی یہیں لیے چلی آئی، مگر حارث کی فکر سے اسے لگ رہا تھا کہ ایزل اور حارث ایک دوسرے کو پہلے سے اور کافی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو یہ لاریب مجھے زبردستی یہاں لے آئی۔ اس نے بالکل سچ ہی بولا تھا۔ اچھا تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ ریلیکس رہو اور ادھر دکھاؤ مجھے کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو۔ حارث نے متفکر ہوتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ بالکل ٹھنڈا پڑا تھا۔ اس وقت ایزل کی جو حالت تھی اس کے واقعی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ بخار تو نہیں ہے؟ سب خیریت ہی ہے؟ میرے روم میں آؤ، میں چیک کرتا ہوں۔ اس نے ایزل کو اپنے روم میں آنے کا کہا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ ایزل کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا تو یعنی وہ تاجدار ہاسپٹل میں موجود تھی۔ حارث تاجدار کے؟ وہ آگے بڑھ گیا تو لاریب جلدی سے بولی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی چیک اپ کروا چکی ہے، انفیکٹ اب تو ہم گھر جا رہے ہیں۔ لاریب کے بتانے پہ وہ پلٹا اور اس کی بجائے ایزل کو دیکھا جو آنسو پہنچے نظریں یہاں وہاں ڈال رہی تھی مگر اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ وہ حارث کو اتنی پریشان اور گھبرائی سے کیوں لگ رہی تھی؟ شاید کچھ چھپا رہی تھی، مگر کیا؟ اچھا تو کس سے کروائے چیک اپ؟ حارث نے کھوچتی نگاہوں سے ایزل کو دیکھتے ہوئے استفسار لاریب سے کیا جو جھٹ سے بولی ڈاکٹر سارا سے۔ اس کا بولنا تھا کہ ایزل نے سر اٹھا کر آنکھیں دکھاتے ہوئے اسے سختی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر کیا فائدہ، وہ تو بول چکی تھی، جبکہ اس کی یہ حرکت حارث کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی، وہ اسے ہی تو دیکھ رہا تھا۔ اوکے تو کیا کہنا ہے ڈاکٹر سارا کا؟ اس نے مزید کھنگالنا چاہا پر اس بار لاریب چپ ہی رہی، ایزل کے پہلے اشارے کے سبب۔ تو کچھ نہیں، بس یوں ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، بس یہ لاریب ہے نا یہی ضد کر کے لے آئی۔ وہ اٹک کر پر تولتی بولی تو حارث نے بے یقینی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں گھر چھوڑ دوں تمہیں؟ مجھے بھی تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اس کی طرف آتا فکر مندی سے بولا۔ اس کی زرد پڑتی رنگت اور مرجھائی ہوئی صورت اس کی طبیعت خرابی کا منہ بولتا ثبوت تھی، مگر وہ یہاں شدید الجھا ہوا تھا
کہ اگر طبیعت خراب ہے تو وہ بتا کیوں نہیں دیتی؟ نہیں ہم چلے جائیں گے۔ کیوں لاریب؟ وہ یوں جلدی سے انکار کرتی بولی جیسے وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کے لیے اتنی سی دیر میں ہی حارث کے سامنے اداکاری کرنا محال ہو رہا تھا۔ سارے راستے کیسے خود پہ ضبط باندھے رہتی۔ اوکے فائن، خود ہی چلی جاؤ مگر پلیز دھیان سے جانا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی اس کے ساتھ تو حارث نے بھی انسسٹ نہ کیا، کیونکہ دل تو اس کا بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس گھر کے سامنے جائے جو سجاوٹ سے گھرا اس پہ چھریاں چلائے۔ اوکے، ایک لفظی اوکے کہتی وہ لاریب کے ساتھ یوں باہر نکلی جیسے رہائی پا کر نکلی ہو، جبکہ اس کا یوں جان چھڑوا کر بھاگنا اور باقی کے انداز حارث کو کچھ نہ کچھ مشکوک ہونے کی خبر دے گئے۔ وہ ضرور کچھ چھپا رہی تھی اور یہ حارث کو پتہ لگوانا ہی تھا۔ ڈاکٹر سارا۔ لاریب کا جواب یاد آیا تو پرسوچ انداز میں بڑبڑاتا ڈاکٹر سارا کے روم کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک پیشنٹ کو بیٹھے پایا۔ ڈاکٹر سارا 8 بجے سے 1 بجے تک ڈیلیوریز آپریشن کیا کرتی تھیں اور 1 بجے سے 6 بجے تک چیک اپ کے لیے بیٹھتی تھی۔ عموماً ڈاکٹر صبح یا رات کو بیٹھتے تھے، مگر ڈاکٹر سارا صبح سے دوپہر کا وقت ہاسپٹل جبکہ رات کا وقت صرف اپنی فیملی، اپنے شوہر اور بچوں کو دیتی تھی۔ ان کے پاس پیشنٹس کی لائن لگی رہتی تھی اور اب بھی وہ لائن لگنا شروع ہو چکی تھی۔ تب ہی ڈاکٹر حارث نے اس وقت ان سے ایزل کے متعلق پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور دروازے سے ہی پلٹ گئے۔ ارے بھابھی صاحب، آپ لوگ اتنی پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آگے آ کر بیٹھے نا۔ اعجاز مہمانوں پہ نظر ڈال رہے تھے، سب سے مل رہے تھے۔ جب زرین پہ نظر پڑی تو ان کی طرف چلے آئے۔ نہیں ہم یہیں ٹھیک ہیں، بڑی مہربانی بھائی صاحب۔ انہوں نے رسانیت سے انکار کر دیا۔ یہ آپ کے صاحبزادے نہیں آئے کیا؟ انہوں نے حارث کے متعلق استفسار کیا۔ دراصل کچھ ارجنٹ کام پڑ گیا تھا اسے، آپ کو تو پتہ ہے 24 گھنٹے ایمرجنسی نافذ ہوئی رہتی ہے۔ کہہ رہا تھا فارغ ہو کر آ جائے گا۔ جھوٹ کا سہارا ہی لیا جا سکتا تھا، سچ تو بتانے لائق تھا ہی نہیں۔ اچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیٹی تو نہیں لگ رہی آپ کی؟ اب کہ ان کی نظر شہزین پہ پڑی تھی جو کہ بوریت بھری شکل لیے بیٹھی تھی۔ نہیں، یہ انوشے نہیں ہے بلکہ اس کی نند ہے اور بھابھی بھی، یعنی میری بہو۔ وہ بہو صاحبہ کو محبت سے دیکھتی بولیں، جس نے سلام تک لینے کی زحمت نہ کی کہ اسے کہاں مہذب رہنے کی عادت تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، اللہ نصیب بچے کرے۔ بھائی بیٹے کی شادی بھی کر لی اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ انہوں نے دل سے دعا دی۔ آمین۔ بس آنن فانن نہیں ہوا، بہت کم لوگوں کو انوائٹ کیا، سادگی سے ہی شادی ہوئی ہے۔ بیٹا سلام کرو انہیں جواب دینے کے بعد وہ شہزین کی طرف ہوئیں۔ اسے ڈٹائی سے یوں ہی بیٹھا دیکھ زرین نے قدرے دھیمے سے رسمی اخلاقیات نبھانے کو کہا تو وہ اسی موڈ کے ساتھ بولی، السلام علیکم انکل۔ جبراً وہ بولی کیونکہ وہ یہاں انتہائی بوریت کا شکار ہو رہی تھی اور رہ رہ کر دکھ بھی ہو رہا تھا ساس کی بات مان کر، کیونکہ اگر نہ مانتی تو اس وقت دوست کی برتھ ڈے پارٹی انجوائے کر رہی ہوتی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ انہوں نے سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ دعا بھی دی اور 1-2 اور باتیں کرنے کے بعد اپنے اگلے ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ بیٹا جب کوئی بڑا آئے تو اسے سلام کرتے ہیں، اس کا حال چال پوچھتے ہیں، بلکہ جب بھی کسی سے ملیں تو اتنی اخلاقیات ضرور نبھاتے ہیں۔ اس بات کا آئندہ خیال رکھنا، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ زرین نے ان کے جانے کے بعد پیار سے سمجھایا تو وہ جبڑے بھینچ کر رہ گئی۔ آنٹی ہم نے کسی کے اچھا برا لگنے کا ٹھیکہ تھوڑی نہ لے رکھا ہے۔ وہ نخوت سے گویا ہوئی تو زرین افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ ویسے دیکھ لیا آپ کی دوست؟ ہوگی اچھی مگر پیاری بالکل نہیں ہے، اور دیکھیں تو اسٹیج پہ بیٹھی کیسے دان نکال رہی ہے جیسے کوئی خزانہ ملنے جا رہا ہو۔ وہ اسٹیج پہ بیٹھی مسکراتے ہوئی انم کو دیکھتی جل کر بولی، کیونکہ پیاری تو وہ واقعی بہت لگ رہی تھی۔ اب انم کے نکاح پہ زرین اسے بنا اس کی مرضی کے لے آئی تھی، اس بات کا بدلہ ان جلی کٹی باتوں کے ذریعے تو اسے لینا ہی تھا۔ من پسند شخص کا ملنا کسی خزانے سے کم تو نہیں ہوتا۔ تم خود بھی تو ایسے ہی خوش تھی جب تمہارا نکاح ہو رہا تھا۔ وہ بنا طنز کیے سادہ سے لہجے میں بولی، سو تو ہے۔ وہ اترا کر بولی کیونکہ اس نے یہ خزانہ حاصل جو کر لیا تھا۔ چلو آؤ ذرا انم سے مل لیں۔ زرین جب سے آئی تھی یہیں بیٹھی تھی، مگر اب پاس جا کر انم کو دیکھنے کا دل چاہا تو بولی، آپ جائیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ ہاتھ جھلا کر بولی، ارے آ جاؤ بیٹا، اچھا نہیں لگتا کہ آئے اور مہمانوں کی طرح بیٹھ کر چلے گئے۔ بچی کو پیار دے آؤں میں اور تم بھی چلو میرے ساتھ۔ اب کی بار جو زرین کا انداز تھا، شہزین تب کر رہ گئی مگر انکار نہ کر پائی اور 2 منٹ بعد اسٹیج پہ موجود تھی۔ زرین اسے پیار دے رہی تھی، اس کی تعریف کر رہی تھی اور انم جواباً مسکرا رہی تھی، تھینک یو آنٹی۔ اب کہ اس نے لبوں سے بھی شکریہ ادا کیا۔ اچھا اس سے ملو، یہ میری بہو ہے، حارث کی بیوی۔ زرین نے قریب کھڑی شہزین کا تعارف کروانا چاہا مگر انم کی توجہ اس وقت اس کی ایک کزن نے اپنی جانب مبذول کروا لی۔ ارے انم تمہارا دوسرا جھمکا کہاں ہے، کہیں گر تو نہیں گیا؟ اور انم بھی متفکر سی یہاں وہاں دیکھنے لگی، مگر پھر زرین پہ نظر پڑی تو یاد آیا وہ کسی کا تعارف کروا رہی تھی، مگر کیسا تعارف یہ اس سے سنا نہ گیا۔ مگر پھر بھی مسکرا کر شہزین کو دیکھا اور کزن کے پکڑائے جھمکے کو پہننے لگی۔ یہ لڑکی کافی حسین ہے، یہ شہزین کو ماننا پڑا۔ خیریت ہے؟ آج آپ کے پیشنٹس نظر نہیں آ رہے۔ حارث اس وقت ڈاکٹر سارا کے روم میں موجود تھا۔
باہر کوریڈور میں بھی کوئی پیشنٹ نہ تھا، نہ ہی روم میں۔ شاید آپ نے گھڑی پہ نگاہ نہیں ڈالی، میری ٹائمنگ آف ہو گئی ہے۔ انفیکٹ میں گھر جانے کی تیاریوں میں ہی تھی، مگر آپ آئیے بیٹھیے، ڈاکٹر سارا نے اپنی وہی مخصوص پیشہ ورانہ مسکراہٹ لیے بتایا اور اسے بیٹھنے کی آفر کی تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ بائی دا وے، کافی چھپے رستم نکلے آپ، شادی بھی کر لی اور خبر بھی نہیں ہونے دی۔ انہوں نے انجانے میں حارث کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آپ بھی کافی چھپی رستم ہیں، خبریں پھر بھی حاصل کر لیتی ہیں۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے جواب گول کر گیا۔ وہ یوں کبھی بھی جا کر کسی ڈاکٹر سے گپے نہیں لگاتا تھا اور تمام ڈاکٹرز بھی ڈیوٹی ٹائمنگ کو لے کر حارث کی سخت گیری سے خوب واقف تھے، تب بھی بس کام پہ توجہ دیتے تھے۔ مگر آج وہ کسی ضروری سلسلے میں ان کے روم میں آیا تھا۔ وہ کہ ڈاکٹر سارا اس سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھیں، مگر وہ ہر چھوٹے بڑے ڈاکٹر کو آپ کہہ کر ہی مخاطب کرتا تھا۔ بس اڑتی اڑتی خبر ملی تھی، وہ شانے اچکاتی بولی۔ اڑتی اڑتی خبر پہ کوئی اتنی سنجیدگی سے یقین نہیں کر لیتا۔ یقیناً آپ کو اس خبر سے ڈاکٹر عباد نے ہی آگاہی دی ہوگی۔ اس بات پہ وہ مسکرائیں کیونکہ ایسا ہی تھا۔ بہت انتظار تھا ہمیں آپ کی شادی کا، مگر آپ نے تو ہوا ہی لگنے نہیں دی، بلانا تو دور کی بات ہے، مسکرا کر شکوہ کیا گیا۔ بس جھٹ پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا، ورنہ ایسا بھی کوئی روکھا انسان نہیں ہوں میں، ضرور بلاتا۔ بہت ضبط سے وہ مسکرا رہا تھا، ورنہ تو اس ذکر پہ اس کا دل جلن سے بھرتا جا رہا تھا۔ مذاق کر رہی ہوں، اینی ویز کنگریچولیشنز، فائنلی آپ نے بھی سر پہ سرا سجا ہی لیا۔ اب کے باقاعدہ مبارکباد دی گئی تو اس نے محض خندہ زیر لب ہوتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اچھا ڈاکٹر حارث، اب میں چلتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ مجھے بچوں کو ان کے ماموں کی طرف سے پک بھی کرنا ہے، منتظر ہوں گے میرے۔ گھڑی پہ وقت دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئیں اور رسماً اجازت طلب کی، ورنہ اس کی ضرورت نہ تھی۔ جب ٹائمنگ آف ہوتی سب ڈاکٹر گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ اس وقت وہ سامنے تھا تو اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ یا شور، بٹ کین یو اسٹے فار اے وائل، آئی ہیو ٹو آسک یو سم تھنگ۔ حارث نے اسے ذرا بھر کو رکنے کا کہا۔ جی پوچھیے۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈالے اپنی شال شانوں پہ پھیلاتی وہیں رکی۔ صبح ایک لڑکی آئی تھی آپ کے پاس چیک اپ کے لیے۔ وہ اب مدعے پہ آیا تھا۔ کون سی لڑکی؟ صبح سے کئی لڑکیاں آئی تھیں، وہ نہیں جانتی تھی کہ حارث کس کی بات کر رہا تھا۔ ایزل نامی جو لڑکی آئی تھی، شاید یاد ہو آپ کو۔ حارث بھی سمجھتا تھا کہ اتنے مریضوں میں سے وہ بھلا کس کس کو یاد رکھتی۔ او ہاں ایزل، یس آئی ریممبر۔ ایزل کو بھلا کیسے بھول سکتی تھیں؟ ایک تو سب سے پہلی پیشنٹ تھی، دوسرا جو رونا دھونا سمجھنا سمجھانا ہوا تھا اس کے بعد وہ تو شاید عرصہ دراز تک ان کے ذہن میں رہتی۔ کیوں آئی تھی وہ؟ میرا مطلب ہے کہ کیا ایشو تھا اسے؟ وہ بات جو ایزل اسے چھپا رہی تھی وہ حارث ان سے جاننا چاہا۔ خیریت، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کیا اسے؟ کچھ بھی بتانے سے قبل ڈاکٹر سارا نے ایزل سے حارث کا رشتہ جاننا چاہا۔ ہاں، وہ میرے دوست کی کزن ہے، یوں سمجھ لیں میری چھوٹی بہن۔ اسے یہاں دیکھا تو فکر مند ہو گیا، تبھی آپ سے پوچھنے چلا آیا۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ حارث نے رشتہ بتانے سے گریز نہ کیا۔ نتھنگ، جسٹ ویکنس ہو رہی تھی، میں نے میڈیسنز لکھ دی تھیں، 1-2 روز کھائیں گی تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ جان کر کہ وہ حارث کے دوست کی کزن ہے، ڈاکٹر سارا اس سے اتنی بڑی بات چھپا گئیں کہ کہیں وہ اپنے دوست کو نہ بتا دے۔ اور پھر اگر وہ اسے اپنی چھوٹی بہن مانتا تھا تو اپنی بہن کے متعلق کوئی بھائی یہ خبر کیسے سہ پاتا؟ ایزل اپنی پریگننسی کی خبر سب سے چھپانا چاہتی تھی، تب بھی وہ ایک احساس مند ڈاکٹر ہونے کے ناطے اس کا یہ راز پوشیدہ رکھ گئیں۔ آر یو شور کہ صرف ویکنس ہی ہے؟ حارث کا نہ جانے کیوں دل مطمئن ہی نہ ہوا۔ بار بار ایزل کا وہ گھبراتا سا چہرہ سامنے آ رہا تھا، اس کا نظریں چرانا سمجھ سے باہر تھا۔ یس آئی ایم شور، آپ بے فکر رہیں اس کی طرف سے۔ وہ جبراً مسکرائیں کیونکہ ان کے لیے دکھاوا کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ جھوٹ بہت کم بولتی تھیں، اس لیے جب بولتی تو سامنے والا ان کا جھوٹ بھانپ جاتا تھا۔ تبھی اس وقت انہیں بہت مشکل ہو رہی تھی، مگر وہ بات چھپانے میں کامیاب ہو ہی گئیں۔ اوکے، تھینک یو۔ حارث سوچوں میں گھرا غیر مطمئن سا شکریہ ادا کرتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، تبھی ایک نوجوان ہاتھ میں کچھ لیے اندر داخل ہوا۔ یہ لیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جس ایزل نامی خاتون کی رپورٹس منگوائی تھیں وہ بن گئی ہیں۔ معذرت کہ دیر ہو گئی، دراصل مشین میں کچھ فالٹ آ گیا تھا، تب بھی پرنٹ آؤٹ نہ ہو سکیں، مگر آپ کو ڈیجیٹل پکچر سینڈ کر دی تھی، شاید آپ نے دیکھی نہیں۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی شرمندہ تھا، تب بھی بڑی لمبی معذرت کی گئی، مگر اس کے ایزل کا نام لینے پہ جہاں ڈاکٹر سارا نے اپنا سر پیٹا، وہیں دروازہ کھولتا حارث کا ہاتھ ہینڈل پہ ہی ٹھہر گیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ڈاکٹر سارا نے اسے بھگایا اور جلدی سے رپورٹس ایک فائل میں رکھنا چاہیے، مگر یہ کیا؟ حارث بہت آہستگی سے رپورٹس اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ ذرا سی ویکنس پہ کون سی رپورٹس تیار ہوتی ہیں؟ یہ تو کوئی اور ہی رپورٹس ہیں۔ یہ اس کو اندازہ ہو چکا تھا۔ ایزل جو چھپا رہی ہے وہ اسے ان رپورٹس میں ہی ملے گا، یہ اسے دیکھنے سے قبل ہی یقین ہو گیا تھا، مگر جو کچھ اس نے ان رپورٹس میں دیکھا تھا وہ یقین کرنے کے قابل نہ تھا۔ اس کی آنکھوں نے جو پڑھا وہ پڑھ کر اس کا دماغ گویا بھگ سے اڑ گیا۔ حیرت کا جھٹکا تھا جو اسے لگا تھا۔
وہ رپورٹس پکڑے حق دک کھڑا تھا، جبکہ ڈاکٹر سارا مجرموں کی مانند۔ وہ ڈر رہی تھیں، ایک تو اس لیے کہ اب نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیسا پیش آئے گا، اور دوسرا اس لیے کہ وہ ایزل کے ساتھ کیسا پیش آئے گا۔ واٹ؟ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ وہ بھی بالکل لاریب کی مانند ہی رد عمل دے رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ سب کیا ہے ڈاکٹر سارا؟ اس نے رپورٹ ان کے سامنے لہرائیں۔ یہ رپورٹس ہیں جو کہ سچ کہہ رہی ہیں۔ وہ اور کیا کہتی؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یو نو واٹ، شی از ناٹ میرڈ۔ مجھے بتائیں کہ ایزل نے آپ سے کیا کہا ہے؟ وہ تحیر پن سے سوال گو ہوا۔ وہ مجھ سے بھلا کیوں کچھ کہنے؟ او پلیز جسٹ اسٹاپ اٹ۔ مجھ سے جھوٹ ہرگز مت بولیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایزل نے لازمی آپ سے کچھ کہا ہے، ورنہ اتنا بڑا سچ آپ مجھ سے کیوں کر چھپاتی؟ مجھے بتائیں، کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور آخر کون ہے وہ؟ وہ انہیں درستی سے ٹوکتا قدرے بلند آواز میں بولا تو ڈاکٹر سارا نے بتانے کا فیصلہ کیا۔ زیادہ کچھ نہیں جانتی، نہ ہی جاننے کی ضرورت محسوس کی۔ اتنا معلوم ہے کہ وہ کسی کو بے پناہ چاہتی ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ ڈاکٹر سارا کے لفظوں نے گویا حارث کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ کیا فارس؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فارس بھلا کیوں کر ایزل سے ایسا تعلق بنائے گا؟ ایک دم سے اتنا بڑا سچ معلوم ہونے کے بعد اس کا چونکہ دماغ بھگ سے اڑ چکا تھا، تب ہی اس کا دھیان ان کی طرف گیا ہی نہ، یا پھر وہ ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا آغا فارس کو لے کر۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ فارس کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ بھی ایزل کے ساتھ۔ وہ تو اس کی عزت کی خاطر اپنی جان تک قربان کرتے، وہ بھلا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتا بولا، ہولے سے بڑبڑایا، مگر ایک دم سے ہی رپورٹس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر ڈالا، اور پھر ان ٹکڑوں میں اضافہ کرتا، انہیں ڈسٹ بن کی نظر کرتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے اپنے روم میں چلا آیا۔ یقیناً ڈاکٹر سارا جھوٹ بول رہی ہیں، یا پھر ایزل۔ یقیناً وہ بے قصور ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ورنہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے یقین کر لیتا کہ ان کا دوست ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے ایزل سے بات کرنی ہوگی، اس سے پوچھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا گنہگار کون؟ بولتے بولتے حارث لفظ گنہگار پہ ٹھہر سا گیا تھا۔ لفظ گناہ سے اسے کچھ یاد آیا تھا، بلکہ ایک جھماکا سا ہوا تھا اس کے دماغ میں۔ تم نہیں جانتے حارث کہ ہماری زندگی میں جو لمحات آئے وہ آندھی طوفان سے بھی کہیں بڑھ کر دہلا دینے والے تھے۔ وہ آئے اور ہم دونوں کے وجودوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر جھنجھوڑ کر رکھ گئے۔ میں ہر دعویٰ، ہر وعدہ، ہر قسم پوری کرنا چاہتا تھا، مگر کبھی کبھی انسان سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا کیا پورا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اسی کے قابل ہوں۔ یہ میرے کیے کی سزا ہے۔ میں نے اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے، بہت بری ٹھیس حارث، اور اس کے بعد میں اسی تکلیف کا ہی حقدار ہوں۔ پہلے تو زمین پھٹی تھی، اب تو گویا آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ آغا فارس کے 2 مہینے قبل کہے الفاظ یاد آئے تو حارث کے یقین کو بری طرح سے پیروں تلے روند گئے۔ وہ جو یقین سے کہہ رہا تھا کہ فارس ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اب یقین ٹوٹنے پہ شرمسار ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا فارس؟ کیا کر دیا میرے دوست؟ وہ اپنا سر تھامے وہیں بیٹھ گیا۔ تم اتنی بڑی غلطی آخر کیسے کر سکتے ہو؟ بلکہ غلطی نہیں، سراسر گناہ ہے یہ۔ تم نے ایزل کے اعتبار کو اتنی بڑی ٹھیس کیوں کر پہنچائی؟ آخر ہو کیا گیا تھا تمہیں؟ تم تو یوں بہک جانے والے آدمی نہیں، پھر اتنا بڑا قدم تم سے کیسے اٹھ گیا؟ کیسے؟ آخر کیسے؟ اف! وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، اور تب ہی اس کا موبائل بج اٹھا۔ کال زرین کی تھی۔ پہلے بھی 2 بار وہ فون کر چکی تھی، مگر حارث نے دانستہ نہ اٹھائی، کیونکہ وہ کس لیے کر رہی ہیں یہ وہ جانتا تھا، مگر اس وقت ان کی کال پہ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ وہ جو کب سے ان کی کالز کو اگنور کر رہا تھا، اب بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے اٹھا گیا۔ ہیلو، کہاں ہو تم حارث؟ اور یہ کیا طریقہ ہے؟ میں تمہیں کب سے کالز کر رہی ہوں، تم اٹھا کیوں نہیں رہے؟ شہزین بھی تمہاری منتظر بیٹھی ہے، شائستہ بھی 2 بار تمہارا پوچھ چکی ہیں کہ آج فارس کا نکاح ہے اور جگری دوست ہی موجود نہیں۔ بیٹا میں جانتی ہوں تمہارے لیے آج کا دن بہت کرب بھرا ہے، مگر لوگوں کا اور اپنے دوست کا خیال کر کے ہی آ جاؤ۔ بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہی آ جاؤ، پھر چاہے باقی کے فنکشنز نہ اٹینڈ کرنا۔ حارث کے کال اٹینڈ کرنے کی دیر تھی کہ زرین جو بولنا شروع ہوئیں تو پھر بولتی ہی چلی گئیں۔ یہ دن اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے، کتنا نہیں، اس وقت حارث کو اس تکلیف کی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت اسے بس پرواہ تھی اپنے دوست کی، انم کی، ایزل کی، اور اس بچے کی جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ امی جان مجھے چھوڑیں، آپ بس یہ بتائیں کہ نکاح ہو تو نہیں گیا کہیں؟ حارث کا دل بس اسی سوچ میں اٹکا ہوا تھا کہ کہیں اس نے دیر تو نہیں کر دی۔ ابھی کہاں ہوا ہے نکاح؟ ہو چکا ہوتا تو تمہیں آنے کا کہتی ہی کیوں؟ ابھی تک فارغ ہی نہیں آیا، جبکہ مولوی صاحب کب سے آئے بیٹھے ہیں۔ زرین کے جواب سے اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایزل کہاں ہے؟ ایک اور ضروری سوال، تمہیں اس سے کیا کام پڑ گیا؟ اس کا یوں ایزل کے متعلق پوچھنا زرین کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ بس پڑ گیا ہے نا ایک کام، آپ بتائیں کہ کہاں ہے وہ ان سے سوال پہ چڑھ کر بولا۔
مجھے کیا پتہ کہاں ہے وہ لا علمی سے شانے اچکا گئی۔ حارث کے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ ایزل نے یہ خبر فارس کو سنائی بھی ہے یا نہیں۔ زرین کے جواب پہ مایوس ہونے کی بجائے اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ ایزل کو فون کرے، بلکہ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اسے باہر جاتے دیکھا تھا، اب کا معلوم نہیں۔ زرین کو ایک دم سے یاد آیا، اچھا امی جان، بعد میں بات کرتا ہوں، ایک ضروری کام ہے۔ ضروری کام کا بہانہ بنا کر وہ فون رکھ گیا۔ ارے پر آؤ گے یا نہیں یہ تو بتا۔ زرین کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی، شاید وہ فارس سے ہی ملنے گئی ہو۔ اگر ایزل بے وقوفی نہیں کر رہی تو وہ یقیناً فارس کو بتا چکی ہوگی، اور اگر وہ خوفزدہ ہے، ڈر رہی ہے اتنی بڑی حقیقت کے کھل جانے سے، تو وہ نہیں بتا پائے گی۔ مجھے اس سے بات کرنی ہوگی۔ حارث نے جلدی سے ایزل کا نمبر نکالا اور کال ملا دی، مگر یہ کیا، اس کا نمبر تو بن جا رہا تھا۔ شٹ، اس نے پٹخنے کے سے انداز میں موبائل دوسری ہتھیلی پہ مارا۔ یہ دونوں اپنی زندگی برباد کرنے پہ تلے ہیں، اور برباد کر کے ہی دم لیں گے۔ اب سوائے فارس کو بتانے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ نامعلوم اس پاگل لڑکی نے بتایا بھی ہے یا نہیں۔ وقت بہت کم ہے۔ اس نے جلدی سے آگا فارس کو کال بیل جا رہی تھی، مگر دوسری جانب سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ کال اٹھاؤ فارس، پک اپ دی کال یار، اٹس ارجنٹ۔ وہ اٹھا اور پریشانی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اٹھا لو کال۔ اگر وہ کال نہ اٹھاتے تو وہ جو صبح سے جس جگہ سے بھاگ رہا تھا، اب یقیناً وہاں بھاگا جاتا، مگر اس کی سن لی گئی۔ وہ کب سے یوں بیٹھے تھے جیسے سانپ سونگ گیا ہو، یا کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جس کے بعد وجود میں کوئی جان ہی نہ بچی ہو۔ مگر انہوں نے دیکھا کب تھا؟ انہوں نے تو سنا تھا، ایزل پریگننٹ ہے فارس۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے آغا فارس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ ڈالی تھی۔ اب وہ کہاں کھڑے تھے، کیسے کھڑے تھے، کچھ ہوش نہ تھی، کچھ خبر نہ تھی، بلکہ وہ تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑے تک نہیں رہ سکے تھے یہ خبر سننے کے بعد۔ ایک قیامت تھی جو اس وقت ان پہ ٹوٹی تھی، ایک حشر تھا جو ان کے اندر برپا ہوا تھا۔ وہ پریگننٹ تھی، یہ تو ایک پہاڑ جتنا دھچکا تھا ہی ان کے لیے، مگر وہ ان کی وجہ سے تھی، یہ اس سے بھی کہیں گنا بڑا جھٹکا تھا، جس کے بعد ان کا دل و دماغ پاک ہو کر رہ گیا تھا۔ ایسی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی نس پھٹ جائے گی اور وہ اپنا آپ کھو دیں گے۔ کیا بولیں، کیا کریں، کیا نہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وجود دیکھنے میں تو ساکت تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہ سکوت سے گھرا ہو، مگر در حقیقت وہ اس وقت زلزلوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔ سب کچھ ڈولتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو اس کے مستقبل تک کا سوچے بیٹھے تھے کہ آنے والے وقت میں اسے اپنے کیے سے کیسے بچانا ہے، کیسے لوگوں کی تلخ نظروں سے اسے محفوظ رکھنا ہے، کہ کوئی اس کے کردار پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ ایک ایسا شخص ڈھونڈنا ہے جو ایزل کو اپنے پیار و اعتبار کی چھاؤں میں لے کر اس کے سارے راز اپنی ذات تک محدود رکھ لے، مگر اب کسی دوسرے شخص کی نوبت آنے کی ضرورت باقی ہی نہ بچی۔ مستقبل میں تو دور، اس کے اوپر رسوائی کی سولی تو ابھی سے لٹک اٹھی تھی۔ اس کے کردار کو بچانے کی ضرورت تو ابھی اسی لمحے پیش آن پڑی تھی، اور بچانا بھی کسی اور کو نہیں بلکہ انہیں ہی تھا۔ اب انہیں کسی بھی صورت ایزل کو دوسرے ہاتھوں میں نہیں دینا تھا۔ چلی جاؤں گی، قسم سے چلی جاؤں گی، مگر ایک بار مجھے سن لیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں مجبور ہو کر آئی ہوں۔ آپ آخر میری بات کیوں نہیں سن لیتے جو میں کہنا چاہتی ہوں؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، بلکہ کب سے یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس کی بے دردی سے ادھورے پن کی نظر کر دی گئی بات ان کے دماغ میں کودی۔ تو تم مجھے یہ بتانا چاہ رہی تھی؟ تم کب سے مجھے یہ بتانا چاہ رہی تھی ایزل؟ آئی کانٹ بلیو کہ او مائی گاڈ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیوں ہو گیا؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان سے تو بولا تک نہیں جا رہا تھا، زبان ساتھ چھوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ بے ہنگم سا جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہے تھے۔ شاید یہ حیرت کی انتہا تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میرے آغا ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں میرے لیے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس رات کہے ایزل کے حیرت میں لپٹے لفظوں کی ان کی سماعتوں میں باس گشت ہوئی۔ میں واقعی تمہارے ساتھ تو کیا کسی کے ساتھ بھی ایسا کرنے کا کبھی سوچ تک نہیں سکتا تھا۔ پھر آخر مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں آج بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ میں نے وہ سب کیوں کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، پھر آخر کیسے ہو گیا مجھ سے؟ وہ پوری قوت سے فرش پہ مکے برساتے بھینچے لہجے میں بولے، پلیز آغا، میرے ساتھ اب مزید ایسا کچھ بھی مت کریں۔ میں آپ کی مزید ایسی قربت نہیں سہ سکتی۔ میں مر جاؤں گی آغا، میرے ساتھ ایسا مت کریں، چھوڑ دینا مجھے۔ اس کی فریادیں، اس کی التجائیں سب یاد آنے لگی تھیں انہیں، بلکہ وہ بھولے ہی کب تھے۔ وہ جو اس رات رو رو کر چھوڑنے کی فریاد کر رہی تھی، آج رو رو کر کہہ رہی تھی کہ مجھے خود سے دور مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ نہ انہوں نے تب اس کی بات مانی اور نہ ہی آج مانی، اور دونوں ہی بار وہ غلطی پر تھے۔ میری خوف سے جان نکل رہی ہے آغا، جس حق کی آپ طلب کر رہے ہیں وہ آپ کے اور میرے لیے کہیں پچھتاوا ہی نہ بن جائے۔ کیا آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آ رہا کہ آپ کیا چاہ کر رہے ہیں؟ تم کتنا صحیح کہہ رہی تھی ایزل۔ میرا کیا،
ہمارے لیے پچھتاوا بن چکا ہے. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تم... او ایزل، یہ میں نے کیا کر دیا تمہارے ساتھ؟ کیا کر دیا میں نے تمہاری زندگی برباد کر ڈالی میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی ایزل کی زندگی. وہ دیوانوں کی مانند زور زور سے فرش پہ مکے برسانے لگے. ہاتھوں سے درد کا لاوا ابھر رہا تھا، مگر پھر بھی بنا پرواہ کیے اپنے ہاتھوں کو زور زور سے پیٹتے رہے اور پھر ایک دم سے اٹھ کر آئینے کے روبرو جا کھڑے ہوئے. اپنے آپ کو ایسی خونخوار نگاہوں سے دیکھا جسے ابھی اپنا آپ ختم کر ڈالیں گے، اور آگے بڑھے. آئینے کے بالکل روبرو جا کھڑے ہوئے. یہ تم نے اچھا نہیں کیا فارس، اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ. شیم آن یو فارس، شیم آن یو بلڈی مین. وہ گلا پھاڑ کر دھاڑے اور ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے آئینے کو دے مارا. آئینہ اگلے ہی پل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا اور ٹکڑے فرش پہ ان کے قدموں کے اطراف جا بجا بکھر گئے. ہاتھ سے خون بہہ نکلا تھا، مگر اس خون کی پرواہ ہی کس کو تھی؟ آپ آخر سمجھ کیوں نہیں رہے کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو چار زندگیاں برباد ہو جائیں گی. وہ چوتھی زندگی کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے بچے کی ہے. وہ بچہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. یا اللہ، یہ کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے تو نے ہمیں. انہیں تو لگا تھا کہ انہیں ان کے گناہ کی معافی مل چکی ہے، وہ اپنے گناہ کی سزا سے بری ہو چکے ہیں، مگر یہ تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی تھی. ان کا وہ گناہ تو ختم ہونے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ بھیانک روپ لیے ان کے سامنے چلا آیا تھا. ان کی سزا ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ سزا تو اب شروع ہوئی تھی. وہ جو کب سے گلے شکوے کر رہے تھے کہ رب نے انہیں کس امتحان میں ڈال دیا ہے، اب جانا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے. میں ساری خواہشیں، ساری حسرتیں دفن کر چکی تھی، مگر آج بہت مجبور ہو کر آئی ہوں آپ کے پاس. میں آپ کو اپنی مجبوری بتانا چاہتی ہوں. تو یہ تھی تمہاری مجبوری، اور میں سمجھتا رہا کہ تم محبت میں مجبور ہو کر آئی ہو. کتنا غلط سمجھ بیٹھا میں. وہ زخمی ہاتھ لیے ٹوٹے آئینے کے سامنے منہدم کھڑے وہ باتیں اب جا کے سمجھ رہے تھے جو تب سمجھ جاتے تو ایزل کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک نہ کرتے. اور کیا اس کی بات مان لیتے؟ کیا بھر لیتے نکاح کی آمی؟ موبائل ایک بار پھر سے بج رہا تھا. ایک بار پھر سے ان کا بلاوا آ رہا تھا. اسکرین سلامت تھی، بس پروٹیکٹر تھا جو حصوں میں تقسیم ہوا تھا. اسکرین پہ ماما از کالنگ لکھا آ رہا تھا، جبکہ اسکرین جو دیکھتے ہی آغا فارس کا دل بری طرح ڈوبنا شروع ہو گیا تھا. کہاں رہ گئے ہو تم فارس؟ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ سب تمہارے منتظر بیٹھے ہیں. مولوی صاحب بھی کب سے آئے بیٹھے ہیں. کئی لوگ تمہارا پوچھ چکے ہیں آخر تم کیوں نہیں آ رہے. دیکھو بیٹا، خدا کے لیے آ جاؤ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. ہال پڑ رہے ہیں دل کو، عجیب وسوسے اور خیال آ رہے ہیں دل و دماغ میں. میرے ان وسوسوں کو سچ مت ہونے دینا، پلیز آ جاؤ. شائستہ کی گزارش کہیں بہت ہی قریب سے اٹھی تھی. سب منتظر ہیں. مولوی صاحب بھی کب سے آئے بیٹھے ہیں. خدا را ہمیں رسوا مت کرنا. یہ الفاظ مل کر بار بار کانوں میں گونج کر ان کے کانوں کو لہو لہان کر رہے تھے. انہوں نے جلدی سے اپنے کانوں پہ زور سے ہاتھ رکھنا چاہے کہ ان فریادوں کا راستہ بند کر سکیں، مگر تب ہی کسی اور کی فریاد بلکہ الرٹ کرتے الفاظ سنائی دیے تھے. نہیں فارس، ایک قدم بھی باہر مت نکالنا. مت جھونکنا خود کو اس آگ میں، ورنہ برا بھسم ہوں گے. بہت پچھتاؤ گے. اگر تم نے ایسا کیا تو 2 نہیں بلکہ 4 زندگیاں برباد ہو جائیں گی. حارث کا وہ جان لیوا جملہ سینے کے آر پار ہوا تھا. انہوں نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور درد بھرا گھون بھرا. نہیں، میں نہیں ہونے دوں گا ان زندگیوں کو برباد. میں نہیں کر سکتا یہ نکاح. مجھے ایزل کو اپنانا ہی ہوگا. مجھے معاف کر دیجیے گا ماما، معاف کر دیجیے گا ماما ممانی، اور تم بھی پلیز معاف کر دینا انم، کیونکہ وہ رسوائی تو کچھ بھی نہ ہوگی جو تمہیں انکار کرنے کے بعد سب اٹھائیں گے، بلکہ رسوائی تو در حقیقت وہ ہوگی جو اس خبر کے کھلنے پہ سب اٹھائیں گے. وہ خبر جس نے میرے وجود کے در و دیوار کو ہلا ڈالا ہے. شائستہ کے وہ جڑے ہاتھ، وہ فریادیں، سب انہیں نظر انداز کرنا ہی تھا، کیونکہ ایسا نہ کرتے تو ان سب کو مزید تکلیف سے نواز دیتے. وہ یہ نکاح کر کے ساری عمر کا پچھتاوا حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے. ایزل کو اس حال میں، جب اسے ان کی اشد ضرورت تھی، اکیلا کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. اس لڑکی کو انہوں نے جس دوراہے پہ لا کھڑا کیا تھا، اس دوراہے سے واپس بھی اب انہیں ہی موڑنا تھا. جس مشکل میں اسے ڈال دیا تھا، اس مشکل سے اسے نکالنا بھی اب انہیں ہی تھا. ماں کو دی زبان سے پھرنا ہی تھا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی راستہ بچا نہیں تھا ان کے پاس. ان کے پاس تو اس وقت اتنی بڑی شاکنگ نیوز پہ بیٹھ کر ماتم کرنے تک کا وقت نہ تھا. سوگ منانے کو گھڑیاں میسر نہ تھیں، کیونکہ یہ وقت بیٹھ کر اپنے کیے پہ پچھتانے یا حیرت و بے یقینی میں غرق ہونے کا نہیں تھا. یہ وقت ایکشن لینے کا تھا، وہ قدم اٹھانے کا تھا جو اٹھانے پہ قیامت تو آنی تھی، مگر یہ قیامت اس قیامت سے بہت چھوٹی ہونی تھی جو ایزل کی آئندہ حالت پہ ٹوٹنی تھی، اور وہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتے تھے. آئی ایم سوری ماما، میں وہ رسوائی آپ سب کے سپرد نہیں کرنا چاہتا، خاص کر اپنی ایزل کے. اس کے کردار پہ میں کوئی انگلی برداشت نہیں کر سکتا. ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی سے بچنے اور آپ سب کو بچانے کے لیے مجھے یہ وقتی رسوائی آپ سب کے نام کرنی ہی ہوگی. آج مجھے اپنی محبت کے لیے نہ صحیح مگر ایزل کی اس مجبوری کے لیے سٹینڈ لینا ہی ہوگا جو میری ہی پیدا کی گئی ہے.
مجھے جانا ہوگا اور میں جا رہا ہوں، مگر نکاح کرنے نہیں بلکہ یہ نکاح روکنے۔ اگر نکاح ہوگا تو میرا اور انم کا نہیں بلکہ میرا اور ایزل کا۔ خود کو یہ قدم اٹھانے کے لیے مضبوط اور باعزم بناتے وہ چابی موبائل سب وہیں چھوڑے کمرے سے نکل گئے۔ وہ اس گھر سے نکلی مگر کہاں جانے کے لیے وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ وہ اب پلٹ کر یہاں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ جس طرح بے آبرو اور رسوا ہو کر اس شخص کے ہاتھوں نکالی گئی تھی، واپس کبھی بھی اس کے در پہ قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ گیٹ سے نکلی اور بے جان ہوتے قدم اٹھاتی تھوڑی آگے جا کر رکی، پلٹ کر اس گھر کو دیکھا جو رنگ برنگی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ یہ اس کا گھر تھا جہاں آج اس کا محبوب کسی اور کے نام ہونے جا رہا تھا، اور وہ اس کے نام کو ترستی خالی ہاتھ لیے یوں سڑک پہ لاوارثوں کی مانند کھڑی تھی۔ ہاں وہ لاوارث ہی تو تھی، اس سے اس کی امید، خواب، خواہشیں سب کچھ ہی تو چھن گیا تھا۔ اب کچھ نہیں بچا تھا اس کے پاس، کچھ بھی نہیں سوائے رسوائی کے جو کہ وہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ یہ روشنیاں اس کی آنکھوں کو چبھ رہی تھیں، وہ خوف اس کی جان کو آ رہا تھا۔ ایزل باجی آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ گیٹ کھلا دیکھ شکور بھاگ کر اسے بند کرنے کو آیا تو باہر کھڑی ایزل پہ نظر پڑی، جس کے لیے کچھ دیر قبل اس نے گیٹ کھولا تھا اور اب وہ باہر کھڑی تھی۔ وہ یک ٹک اپنے گھر کو دیکھتی ایزل سے پوچھ رہا تھا، جبکہ ایزل اسے کیا جواب دیتی؟ وہ اسے سن ہی کب رہی تھی، اس کی سماعتیں تو کچھ اور سن رہی تھیں۔ جسٹ گیٹ لاسٹ، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ جارحانہ جملہ زہر بن کر اترا تھا اس کے پورے وجود کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اور اس نے طے کر لیا کہ اب وہ واقعی انہیں اپنی شکل نہیں دکھائے گی۔ یہ الفاظ یاد آتے ہی وہ وہاں سے پلٹ گئی، جبکہ شکور شانے اچکا کر رہ گیا کہ آج وہ اتنی عجیب، اتنی اداس سی کیوں لگ رہی تھی، اور سر جھٹکتا گیٹ بند کر گیا۔ گیٹ بند ہوا تو وہ اب کی بار چلی نہیں تھی، بلکہ ان کے یہ الفاظ یاد آتے ہی ہمت نہ ہونے کے باوجود بھی بھاگ اٹھی تھی۔ وہ جو بھاگنا شروع ہوئی تو پھر بھاگتی ہی چلی گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سنسان ویران سبزے سے ڈھکی سڑک کے بیچوں بیچ سفید لباس پہنے کوئی خوبصورت پری اڑ رہی ہو، مگر وہ پری نہیں تھی۔ پریوں کی حالت اجاڑ زدہ نہیں ہوتی، پریاں یوں حالات کی مار نہیں مرتی تھیں۔ وہ یوں بے در ہو کر بے آسروں کی مانند بھاگتی نہیں تھیں، مگر وہ بھاگ رہی تھی کیونکہ وہ پری نہیں تھی، وہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی۔ وہ انسان جو حالات کی مار سے مر بھی جایا کرتا ہے، مگر اس میں ابھی سانسیں باقی تھیں، پر یہ اکھڑتی سانسیں کب تھم جاتی کچھ معلوم نہ تھا۔ طوفان صرف اس کے اندر ہی نہیں بلکہ باہر بھی آ چکا تھا۔ خوفناک ہوائیں بھی اس کو آج خوف دلانے میں ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ جو خوف آلریڈی اس کے اندر موجود تھا اس کا اس خوف سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ایزل کو اندر ہی اندر ختم کرنے کو اس کے اندر کا خوف ہی کافی تھا۔ درختوں کے پتے تیز ہوا کے باعث ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور وہ ان پتوں کو اپنے قدموں تلے رونتی جا رہی تھی۔ اب کوئی بات نہیں ہوگی، ساری باتیں یہیں دفن کر دو، ساری خواہشیں اور حسرتیں بھی۔ اور وہ دفن کر آئی تھی ساری خواہشیں، ساری حسرتیں۔ امید تو کیا ہی دفن کرتی، وہ تو رونٹ ڈالی گئی تھی اس شخص کے ہاتھوں۔ اٹھو ایزل اور چلی جاؤ یہاں سے، اب ان التجاؤں کا کوئی فائدہ نہیں، جو تم چاہتی ہو وہ نہیں ہو سکتا، اٹس امپاسبل۔ یہ ناممکن نہیں تھا، مگر انہوں نے ناممکن بنا ڈالا تھا۔ میرے صبر کا امتحان مت لو ایزل، کہا ہے نا کہ یہاں سے جاؤ تو مطلب جاؤ۔ تمہاری سمجھ میں میری بات کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اپنی خواہشوں سے دستبردار ہو جائیں، کیونکہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وقت نکلتا یا نہ نکلتا، مگر اب وہ ان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی، ان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بنا رکے بس بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی۔ یہ خوف تھا کہ اگر رکی تو لڑکھڑا کر گر پڑے گی اور دوبارہ قدم نہیں اٹھا پائے گی۔ کیوں چلی آئی ہو تم آج کے دن مجھ سے وہ مانگنے جو میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں دے سکتا، نہیں سونپ سکتا اپنا آپ ہمیشہ کے لیے تمہیں، کیونکہ یہ اب میرے اختیار میں ہوتے ہوئے بھی اختیار میں نہیں رہا۔ اس لیے پلیز خدا کے لیے اپنے دل، اپنے جذبات پہ پہرے بٹھا کر یہاں سے لوٹ جاؤ، اور پلٹ کر کبھی مجھے مت دیکھنا۔ پلٹ کر دیکھنے کے لائق چھوڑا ہی کب تھا انہوں نے؟ اب وہ پلٹتی بھی تو آخر کیوں؟ اس کے ہاتھ تو خالی کر دیے گئے تھے جو کہ کبھی بھرے نہیں جانے تھے، پھر آخر کس امید سے واپس لوٹتی؟ تمہیں بس ایک قدم اٹھانا ہے، باقی کے قدم وہ شخص اٹھائے گا، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا ایزل۔ کتنی امید بلکہ یقین دلایا تھا لاریب نے اسے کہ وہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں ہونے دیں گے، وہ اس کے لیے قدم اٹھائیں گے، اور انہوں نے قدم اٹھائے بھی، مگر اس کے ہاتھوں کو بھرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے قدموں کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے۔ لاریب کا اسے دلایا یقین بری طرح ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی، بس آنکھیں تھیں جو خالی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ بار بار انہیں بے دردی سے پونچھے جا رہی تھی، مگر پھر بھی آنسوؤں کا سیلاب جاری و ساری تھا۔ سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، اور اس کے قدم بھی۔ کتنی منتیں کی اس نے، کتنا روئی آج بھی، مگر آج پھر وہ شخص اس کے لیے سنگ دل بن گیا تھا، یہ وہ نہیں بھول سکتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کے قدم اب کے آخر ایک جگہ پہنچ کر ٹھہر ہی گئے تھے۔ بھاگتی بھاگتی
وہ اس ویران اور سنسان سڑک سے رہائی پا چکی تھی اور اب روشنیوں میں نہایت پر رونق و مصروف سڑک کے کنارے آ ٹھہری تھی۔ آئے ہائے، یہ بیٹھے بیٹھائے طوفان کہاں سے نازل ہو گیا؟ موسم کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا کیا؟ ایک دم سے موسم کے تیور بدل جانے پہ نادیہ شدید بدمزہ ہوتی بولی، اتنا حسین تو ہے ماما۔ برابر بیٹھی انم نے بھینی بھینی مٹی اور ملے جلے پھولوں کی مہک کو سانسوں میں اتارتے ہوئے کہا، ارے کیا خاک اچھا ہے، ابھی بارش آ گئی تو سب کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ نادیہ کا اشارہ سجاوٹ کی طرف تھا۔ پھر تو موسم اور بھی اچھا ہو جائے گا، انم چہک کر بولی۔ تمہیں موسم کی پڑی ہے جبکہ مجھے مہمانوں کی۔ بارش آ گئی تو افراتفری مچ جائے گی، پھر انہیں کہاں بٹھائیں گے؟ وہ بارش کے خدشات لیے فکر مندی سے بولی۔ نہیں آتی نادیہ، کیوں اتنی فکر مند ہو رہی ہو؟ اور اگر آپ ہی گئی تو اندر بٹھا لیں گے، جگہ کی کمی تھوڑی نہ ہے۔ اعجاز بھی اپنے کسی دوست سے فری ہوتے ابھی ہی اسٹیج پر آئے تھے اور ان کی آخری بات کے جواب میں بولے۔ انہیں بارش مہمانوں کی پڑی تھی جبکہ شائستہ کو آغا فارس کی، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ انم کے لیے یہ موسم حسین تھا جبکہ یہ آندھی شائستہ کو کسی بڑے طوفان کا اشارہ کر رہی تھی۔ نہ جانے کی ان کی چھٹی حس انہیں کچھ بہت غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ویسے آج تو میری بیٹی اس جوڑے میں سجی سنوری بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ وہ بات جو نادیہ کوئی 100 بار کہہ چکی تھی اب پھر سے بولی۔ انم بھی سفید شرارے پہ شارٹ شرٹ پہنے ہوئی تھی جس پہ گولڈن گوٹی کا کام ہوا تھا جبکہ دوپٹہ سر پہ سیٹ تھا۔ یہ ڈریس کافی اولڈ فیشن لک دے رہا تھا اور نکاح پہ انم کو یہی لک چاہیے تھی۔ لڑکی سے پیاری تو لڑکی کی ماں لگ رہی ہے۔ اعجاز شرارت سے گویا ہوئے تو جہاں نادیہ جھیم گئی وہاں انم کی ہنسی چھلک پڑی۔ اف توبہ ہے اعجاز، کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ وہ مصنوعی آنکھیں دکھاتی بولی، جو بھی بولتا ہوں سچ ہی بولتا ہوں۔ اب تم بیٹی کی تعریفیں کرنا چھوڑو اور ہونے والے داماد کی تعریفوں میں پل باندھنے کا سوچو۔ پتہ کرواؤ کیوں نہیں آیا ابھی تک۔ انہوں نے بھی کلائی پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھتے پوچھا۔ شائستہ، پوچھو تو ذرا فارس سے کہ ابھی تک تیار نہیں ہوا کیا؟ وہ کب سے مولوی صاحب اور مہمان آئے بیٹھے ہیں، جلد از جلد نکاح پڑھوا کے بوفے لگوا کر مہمان نوازی کی طرف بھی آئیں۔ اس سے قبل کہ نادیہ پوچھتی اعجاز نے خود ہی نادیہ سے استفسار کیا۔ فون کیا تھا میں نے، کہہ رہا تھا بس آ رہا ہوں، مگر پھر بھی میں خود لے کر آتی ہوں اسے، ورنہ اس کی تو تیاریاں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ وہ بناوٹی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولتی اسٹیج سے اتر گئیں جبکہ اندر سے دل کو عجیب دھڑکا لگا ہوا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو اتنے سارے لوگوں اور چکا چوندھ کو دیکھ کر ایک دم سے وہیں تھم کر رہ گئے۔ قدم اس پل آگے بڑھنے سے انکاری ہوئے تھے کیونکہ جہاں بھی قدم رکھتے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں کی اندر تک اترتی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ اس وقت ان کی حالت واقعی دیکھنے لائق تھی۔ اپنے زخمی ہاتھ کو سب سے چھپانے کی صحیح بھی کر رہے تھے جس سے خون بہنا بند ہو چکا تھا اور آنے سے قبل وہ اسے دھو کر آئے تھے۔ لوگ آئے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مولوی صاحب بھی ایک میز پہ مرد حضرات کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ اسٹیج پہ نظر ڈالی تو انم، نادیہ اور اعجاز کو دل و جان سے مسکراتا پایا۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ ان لوگوں سے ان کی مسکراہٹیں چھیننے جا رہا ہوں، خوشیوں سے سجی سیج کو کانٹوں سے بھرنے جا رہا ہوں۔ ان کے دماغ نے انہیں اس وقت اپنے ارادے پہ پھر سے غور کروانا چاہا تھا۔ کیا کروں کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر یہ نکاح کر کے ساری عمر کا پچھتاوا حاصل کرنے اور سب کو رسوائی کی نظر کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنے ارادے پہ مزید ڈٹتے ہوئے کہا اور آگے بڑھنے ہی لگے تھے جب شائستہ کی آواز سنائی دی۔ شکر ہے تم آ گئے، میں تمہیں ہی لینے آ رہی تھی، ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو۔ شائستہ جو گیٹ کی طرف ہی آ رہی تھیں انہیں راستے میں کھڑا دیکھ شکر ادا کرتی بولی اور دل ہی دل میں ان کی نظریں بھی اتار ڈالیں، جبکہ آغا فارس کی نظریں ان سے ہٹ کے پورے لان میں گھومتی کسی کو تلاش رہی تھیں مگر وہ سفید لباس میں لپٹا وجود انہیں کہیں نظر نہ آیا۔ اب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ اسٹیج پہ چل کر بیٹھو۔ انہیں یہیں کھڑا دیکھ شائستہ نے انہیں ہاتھ پکڑ کر آگے لے جانا چاہا مگر وہ تو ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ماما ایزل کہاں ہے؟ ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے ایزل کا پوچھا جو کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کیوں پوچھ رہے ہو تم اس کا؟ شائستہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ صرف یہ بتائیں کہ کہاں ہے وہ خاصے چڑھ کر بولے کیونکہ اب ان سوالوں جوابوں میں برباد کرنے کو وقت نہ تھا ان کے پاس۔ وہ اعجاز اور نادیہ کو اپنے اور ایزل کے ریلیشن کے بارے میں بتانا چاہتے تھے، انکار کرنا چاہتے تھے اس نکاح سے، مگر یہ سب بتاتے ہوئے وہ ایزل کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے، وہ جو کہتی تھی کہ صرف وہی ہے جو ان کے لیے سب سے لڑنے کو تیار ہے۔ اب وہ اسے دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اکیلی ہی نہیں اس لڑائی میں بلکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھامے تو وہ اب اسے تھام کر دکھانا چاہتے تھے۔ اعجاز اور نادیہ کو سب بتانے کے لیے ایزل کا ان کے ساتھ ہونا ضروری تھا۔ دیکھو فارس، مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو اس کا؟ کب سے تمہارے انتظار میں خدشات کا شکار بنی بیٹھی ہوں، اور اب جب تم آئے ہو تو آتے ہی اس کا پوچھ رہے ہو؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ بتاؤ مجھے۔
یہ نہ ہو کہ میرا دل بند ہو جائے۔ وہ گھبراہٹ اور پریشانی سے سوال گو ہوئی۔ میں نے کہا ہے نا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا آپ کو، بس مجھے بتائیں کہ ایزل، بلکہ میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا اسے۔ عجلت میں جملہ ادھورا چھوڑتے وہ اندر کی جانب بھاگے، جبکہ شائستہ بھی ان کے پیچھے لپکی، مگر لوگوں کی نظروں میں نہ آنے کی خاطر اپنی رفتار سست کرتی آگے جا کر رک گئی اور دل پہ ہاتھ رکھے اپنے تنفس کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ اس پریشانی سے اکھڑتا جا رہا تھا کہ کہیں فارس سب روکنے تو نہیں جا رہا، وہ سب جو آج سب کے چہرے پہ خوشیاں بکھیرے ہوئے تھا۔ لو آ گیا فارس بھی۔ ارے یہ اتنی جلدی مندر کیوں جا رہا ہے؟ آغا فارس کو اسٹیج کے سامنے سے گزرتا دیکھ نادیہ بولی تو کزنز کے ساتھ تصویریں بنواتی انم نے ٹھٹک کر فوراً سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کا دل بے ساختہ عجیب سے خوف سے دھڑکا تھا۔ وہ آئے اور آتے ہی اندر چلے گئے، وہ بھی ایسی جلدی میں۔ یہ بات انم کے لیے ناقابل نظر انداز تھی۔ وہ جو مسکرا کر کیمرے کی جانب دیکھ رہی تھی، اب پریشان سی منہ لٹکائے بس یکٹک لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھے جا رہی تھی جہاں سے وہ اندر گئے تھے، اور جب تک واپس آ کر اسٹیج پہ اس کے برابر نہ بیٹھ جاتے اس کی تھمی ہوئی دھڑکنیں اور رکی ہوئی سانسیں بحال نہیں ہونی تھیں۔ شاید کوئی ضروری کام ہوگا، خیر وہ آ گیا ہے تو میں مولوی صاحب کو بھی یہاں بلا لاؤں۔ اعجاز ان کے آ کر سیدھا اندر چلے جانے کو بنا کوئی اہمیت دیے بولے اور اسٹیج سے اتر گئے۔ نادیہ بھی شانے جھٹک کر رہ گئیں، جبکہ انم کا ابھی بھی خدشات سے خون خشک ہوا پڑا تھا، کیونکہ اسے ایزل بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور دکھائی تو لاریب کو بھی نہیں دے رہی تھی۔ وہ جو کب سے گیٹ پہ نظریں جمائے ایزل کے منتظر بیٹھی تھی، اب آغا فارس کو اکیلا آتا دیکھ الجھ کر رہ گئی۔ اگر آغا فارس یہاں ہیں تو پھر ایزل کہاں ہے؟ کہیں اس کی ہر امید توڑے اسے تنہا چھوڑ کر تو نہیں چلی آئے؟ یہی سوچ لیے وہ اٹھی اور خود بھی لاؤنج میں چلی آئی۔ جب آئی تو آغا فارس کو برقی تیزی سے سینے ادھرتے پایا۔ ان کے چہرے سے پریشانی چھلک رہی تھی، کیونکہ ایزل اپنے کمرے میں بھی موجود نہ تھی اور نچلا پورشن بھی خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ لان میں بھی کہیں دکھائی نہ دی، اندر بھی کہیں موجود نہیں تھی، تو پھر آخر تھی کہاں؟ جبکہ اس وقت انہیں وہی تو چاہیے تھی۔ وہ اتنے میں ہی ہلکان ہو۔ لاریب سنو! لاؤنج میں داخل ہوتی لاریب کو انہوں نے جلدی سے پکارا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایزل کہاں ہے؟ بنا کوئی تمہید باندھے، بنا وقت برباد کیے انہوں نے پوچھا۔ کیا مطلب ہے کہ ایزل کہاں ہے؟ ان کے سوال پہ وہ بری طرح ٹھٹکی تھی، کیونکہ ایزل تو انہی کے پاس گئی تھی، پھر وہ اسے یہاں کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ حیران نہ ہوتی تو اور کیا کرتی؟ تمہیں اتنا سمپل سا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میں نے پوچھا کہ ایزل کہاں ہے۔ سمپل سا سوال تھا، اس میں مطلب پوچھنے والی کیا بات تھی؟ اس سے وہ شدید جھنجھلا سے گئے تو لاریب ابھی بھی ہونوں کی مانند انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کیا سوچ کر ایسے تاثرات دے رہی تھی، اس سے وہ یکسر انجان تھے، تبھی ان تاثرات سے یہ اندازہ لگاتے کہ اسے بھی نہیں معلوم۔ آگے بڑھ گئے، مگر ابھی 2 قدم ہی چلے تھے کہ لاریب بول اٹھی۔ یہی سوال تو میں آپ سے پوچھنے یہاں آئی ہوں کہ ایزل کہاں ہے؟ وہ فکر مندی سے بولی تو آغا فارس پلٹے اور نہ سمجھی بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھ سے؟ اور انہی تاثرات کو لیے اپنی جانب اشارہ کیا۔ ہاں آپ سے، کیونکہ کچھ دیر قبل وہ آپ ہی سے ملنے گئی تھی، اور اب جب آپ یہاں ہیں تو پھر اسے بھی یہیں ہونا چاہیے، مگر وہ نہیں ہے۔ 1 منٹ، وہ آپ کے پاس آئی بھی تھی یا نہیں؟ وہ آخر میں پریشانی سے بولی کہ کہیں ایزل ان سے ملنے کی ہمت ہی نہ کر پائی ہو، جبکہ آغا فارس اس کے لفظوں پہ بری طرح چونکے۔ ہاں وہ میرے پاس آئی تھی، مگر، اور اس مگر سے آگے انہیں گویا ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ خدا کے لیے اپنے دل، اپنے جذبات پہ پہرے بٹھا کر یہاں سے لوٹ جاؤ اور پلٹ کر کبھی مجھے مت دیکھنا۔ سماعتوں میں ایک آواز گونجی تھی، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ان کی اپنی ہی تھی۔ جسٹ گیٹ لاسٹ، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اپنے صفاقی بھرے الفاظ سماعتوں سے ٹکرائے تو دماغ کو گویا اس لمحے 1000 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کا مطلب وہ گھر آئی ہی نہیں؟ او میرے خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ فوراً اپنا سر تھام گئے۔ فارس بھائی کیا ہوا آپ کو؟ کیا کر دیا آپ نے؟ لاریب کی پریشانی انہیں یوں سر پکڑتا دیکھ مزید سوا ہوئی۔ کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ غلط؟ نہیں وہ ایسا نہیں کرے گی، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ اپنے آپ سے بڑبڑاتے وہ برقی تیزی سے دروازے کی طرف بھاگے، جبکہ ان کی بڑبڑاہٹ بھرے الفاظ قریب کھڑی لاریب کی سماعتوں نے بھی سنے اور بے ساختہ اپنا دل تھاما۔ یعنی وہ ان کے پاس گئی تھی مگر نا امید ٹھہری، اور اب نہ جانے وہ کہاں تھی، وہ بھی ان کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ فارس یہ تم کیا پاگل پن کر رہے ہو؟ کیوں اندھا دھند یہاں سے وہاں بھاگ کر لوگوں کو نظروں میں آ رہے ہو؟ وہ اسٹیج کے سامنے سے بھاگ کر گزرنے کو تھے جب شائستہ نے انہیں جا لیا اور اسٹیج کے پاس لے جاتے ہوئے انہیں آنکھیں دکھا کر دبی آواز میں ڈپٹا، اور تبھی نادیہ اور اعجاز بھی چلے آئے تاکہ انہیں لے جا کر نکاح شروع کروایا جائے۔ چھوڑیں مجھے، اور بھاڑ میں گئے لوگ، آپ کو لوگوں کی پڑی ہے، اور یہاں ایزل نہیں مل رہی، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ماما، اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ یہ سن لیں آپ سب، آگ لگا کر رکھ دوں گا اس اسٹیج کو، بلکہ ہر چیز کو۔
وہ غصے سے کہتے اپنا بازو ان کے ہاتھ سے درستی سے جھٹک کر چھڑواتے، تیزی سے باہر کو لپکے، جبکہ ان کے قدرے غصے اور بلند آواز سے ادا کیے گئے الفاظ قریب آتے اعجاز اور نادیہ کے سماعتوں سے بھی ٹکرائے۔ یا اللہ، میری بچی کہاں چلی گئی؟ آپ نے سنا اعجاز کیا کہہ کر گیا ہے فارس؟ نادیہ نے تو اسی وقت دل تھام لیا، جبکہ اعجاز کچھ بھی ایک دم سے شدید پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ جن تیوروں کے ساتھ وہ ایزل کے نہ ملنے کا بول کر گئے تھے، دل تو ان کا بھی بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ نادیہ تم پریشان مت ہو، یہی ہوگی ایزل، بس فارس کو نظر نہیں آئی ہوگی تو ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے اب نکاح اپنی لاڈلی کے بغیر تھوڑی نہ کرے گا، تبھی کچھ زیادہ ہی باولا ہو رہا ہے۔ شائستہ نے سنجیدگی اور پریشانی سے لپٹی سچویشن کو نارمل کرنے کی کوشش کی، جبکہ ان سے زیادہ تو سانس ان کے اپنے خشک ہوئے پڑے تھے۔ آنے والے وقت کا سوچ کر کے نہ جانے کیا ہوگا۔ تم نے سنا نہیں شائستہ، فارس نے کیا کہا کہ وہ کہیں بھی نہیں ہے؟ نادیہ کا دل بھی گھبرا اٹھا تھا۔ ہو سکتا ہے فارس نے صحیح سے دیکھا نہ ہو، تم چلو ہم دیکھتے ہیں، یہیں کہیں ہوگی، ورنہ بھلا وہ کہاں جائے گی آج کے دن؟ اعجاز نے بھی مزید پریشان ہونے سے بہتر پہلے پورے گھر میں دیکھ لینا چاہا، تو نادیہ ان کے ساتھ چل پڑیں، جبکہ شائستہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جانے کی دعا کرنے لگیں۔ یہ الفاظ نادیہ اور اعجاز نے تو سنے ہی، مگر اسٹیج پہ بیٹھی انم اور اس کی کزنز تک بھی بآسانی پہنچے۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ وہ کیا کہہ کر گئے تھے؟ ایزل کہاں چلی گئی تھی اور وہ اس کے پیچھے یوں نکاح سے بھاگ گئے تھے؟ نہیں، اس بار نہیں، یا اللہ اس بار نہیں۔ ان کی آنکھ سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رو پڑی تھی۔ انم، کیا ہوا تمہیں؟ تم رونے کیوں لگی؟ اس کی ایک کزن جو اس کے برابر ہی بیٹھی تھی، اس کی سسکی بھرنے پہ اٹھ کھڑی ہوئی اور فکر مندی سے استفسار کرنے لگی۔ رو نہیں پلیز، ایزل مل جائے گی، یہیں کہیں ہوگی، تمہیں تو پتہ ہے فارس بھائی کا ایزل کو لے کر کتنے حساس ہیں۔ وہ یہی سمجھی کہ وہ ایزل کے سبب رو رہی ہے، جبکہ وہ تو ایک بار پھر اپنی اس خوشی کے اجڑ جانے کا خوف لیے رو رہی تھی۔ اس بار نہیں سہ پاؤں گی میں، یا اللہ، اس بار مجھے اس تکلیف سے مت نوازنا۔ اس بار یہ پہاڑ ٹوٹا تو اس پہاڑ کے بوجھ تلے دب کر مر جاؤں گی۔ بظاہر وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اندر اس کے آنسوؤں کا سیلاب مچا ہوا تھا۔ ایک حشر برپا تھا اس خاموش کھڑی لڑکی کے اندر۔ تم کہاں چلی گئی ہو ایزل؟ دیکھو پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو اور واپس لوٹ آؤ، پلیز واپس لوٹ آؤ خدا کے لیے۔ روتی ہوئی وہ منہ پہ ہاتھ رکھتی اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی بمشکل صحیح کرتی واپس بیٹھ گئی اور دل و جان سے ان دونوں کے لوٹ آنے اور نکاح ہو جانے کی دعا کرنے لگی۔ آغا فارس آئے اور ایزل کی فکر میں واپس چلے گئے، جبکہ ان کے نام کا سفید جوڑا پہنے ان دو بولوں کے منتظر وہ وہیں خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی۔ وہ اندھا دھند اس سناٹے بھری سڑک پہ بھاگ رہے تھے، دھول مٹی تند و تیز ہواؤں سب کا راستہ چیرتے بنا دائیں بائیں مڑے بس سیدھ میں بھاگتے ہی جا رہے تھے۔ ایزل بٹیا تو کچھ دیر پہلے ہی گھر سے نکلی ہیں مگر واپس نہیں آئی۔ نکلنے سے قبل انہوں نے خان بابا سے پوچھنا بھی ضروری سمجھا تو انہوں نے یہ جواب دیا، جس پہ انہوں نے ایک بار پھر سے استفسار کیا۔ ارے نہیں فارس بیٹا، کہہ تو رہا ہوں کہ نہیں آئی، میں تب سے یہیں تو بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ ایزل کے جانے کے بعد اپنی جگہ سے جب اٹھے ہی نہیں تھے تو کیسے ان کے بارہا پوچھنے پہ کہہ دیتے کہ ہو سکتا ہے آ گئی ہو اور میں نے دیکھا نہ ہو۔ جی صاحب جی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے انہیں باہر کھڑے دیکھا تھا، گمسم سی کھڑی اپنے گھر کو دیکھے جا رہی تھیں۔ میں نے پوچھا بھی کہ کیا ہوا مگر بنا جواب دیے اس طرف کو چل پڑیں۔ گھر میں اسے تلاشنے سے قبل انہوں نے شکور سے بھی ایزل کے متعلق پوچھا تو اس کے الفاظ کچھ یوں تھے، جنہیں سن کر آغا فارس پھر ایک پل بھی وہاں نہ رکے اور جس طرف اس کے قدموں کے نقش تھے اس طرف بھاگ پڑے اور تب سے بھاگے ہی جا رہے تھے۔ جسٹ گیٹ لاسٹ، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ صفاقی بھرے الفاظ بارہا ان کے وجود پہ ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر کے بہت بڑی غلطی کر بیٹھے تھے۔ انہیں لگا تھا وہ غصے سے پیش آئیں گے تو وہ ان سے بدظن ہو کر چلی جائے گی، بھلے شدید خفا ہوگی مگر دوبارہ ان سے وہ نہیں مانگے گی جو وہ اسے چاہ کر بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اس وقت اسے اپنے پاس سے بھیجنے کے لیے انہیں ایسا رویہ اختیار کرنا ہی پڑا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لفظوں نے ایزل کے دل و دماغ پہ کیسا اثر چھوڑا ہے۔ تم کہاں چلی گئی ہو ایزل؟ کیوں چلی گئی ہو؟ پلیز اپنے آقا کے ساتھ ایسے مت کرو، جہاں بھی ہو واپس آ جاؤ، میں قسم کھاتا ہوں اب کہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بنا قدم روکے وہ آندھی طوفان کے ساتھ ساتھ خود بھی آندھی طوفان کی ہی مانند اڑتے جا رہے تھے، اور یہ قدم شاید تب ہی رکنے تھے جب ان کی عزیز متاع انہیں مل جاتی۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں اپنے ہر اس لفظ کے لیے جس نے تمہیں مجھ سے آج دور کر دیا۔ پلیز میری معافی کو محسوس کر لو اور میرے پاس چلی آؤ پلیز۔ بھاگتے بھاگتے ان کا سانس اکھڑ رہا تھا، پریشانی سے سینے میں درد اٹھ رہا تھا، سوچوں سے سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے اگلے ہی پل جہاں ہیں وہیں گر پڑیں گے، مگر پھر بھی ہمت پیدا کیے اسے تلاشنے کو بھاگتے رہے۔ ایزل پلیز مجھے کہیں تو دکھ جاؤ، بس ایک بار مل جاؤ مجھے، پھر کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ خدارا ایک بار تو نظر آ جاؤ کہیں۔
انہوں نے تڑپ کر دعا کی تھی، فریاد کی تھی، التجا کی تھی، اور پھر بھاگتے ہوئے ان کے قدم ایک دم سے رکے۔ کیا وہ انہیں نظر آ گئی تھی؟ کیا ان کی دعا سن لی گئی تھی؟ کیا ان کی فریاد اس تک پہنچ گئی تھی؟ ایزل، میری ایزل! ہاں، وہ انہیں دکھ گئی تھی، اپنے بالکل سامنے۔ ہاں، ان کے بالکل سامنے تھی، مگر اس مگر سے آگے ان کے چہرے پہ آئی جہاں بھر کی خوشی لمحے بھر میں اڑن چھو ہوئی۔ وہ سامنے تھی، مگر کتنے ہی قدموں کے فاصلے پہ، اور اس فاصلے میں تیز رفتاری سے آتی رنگا رنگ گاڑیوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ وہ جہاں تھے وہیں تھم کر رہ گئے۔ اسے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ ان کی سانسیں وہیں خشک ہوئیں۔ وہ وہاں کیوں کھڑی تھی؟ یہ سمجھنے میں انہیں ایک لمحے سے بھی کم وقت لگا تھا، اور یہ جان کر وہ دنگ ہی رہ گئے تھے۔ تو کیا وہ واقعی ان کا کہا سچ کرنے جا رہی تھی؟ کیا واقعی انہیں عمر بھر کا پچھتاوا دینے جا رہی تھی، اور خود ہر پچھتاوے سے آزاد ہونے جا رہی تھی؟ یعنی وہ اپنی زندگی ختم کرنے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آغا فارس کا دل اچھل کر حلق میں آیا، بلکہ سینہ پھاڑ کر باہر کو آ گیا تھا۔ نہیں، وہ اسے نہیں کھونا چاہتے تھے، وہ اسے ایسا نہیں کرنے دے سکتے تھے، وہ اپنی ایزل کو کبھی نہیں کھو سکتے تھے، کبھی نہیں۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اندھا دھند اس کی طرف لپکے، مگر تب ہی ایک بلاسٹ سا ہوا تھا کہ انہیں ہر طرف آگ اور ہر چیز کے پرخچے اڑتے دکھائی دیے تھے۔ آگے بڑھتے ان کے قدم اس لمحے وہیں زنجیر ہو کر رہ گئے۔ فضا میں ایک چیخ برپا ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ ان کے حلق سے ایک زوردار پکار نکلی تھی، ایزل! اور اس پکار کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی کل متاع کو ختم ہوتے دیکھا تھا، سفیدی کو سرخی میں بدلتے دیکھا تھا، اور اپنے ستارے کو جو ان کی آنکھوں کی روشنی تھا اسی پکار کے ساتھ ڈوبتے دیکھا تھا۔ خاک ہو جائیں گے ہم تمہیں خبر ہونے تک۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 52۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔